ہمارے مسلمان تاجروں کی حالت کہ رمضان کا مہینہ کتنا بابرکت مہینہ ہے، اسی میں ریٹ بڑھاتے ہیں، اسی میں بےایمانی کرتے ہیں۔ اصل میں یہ جو تاجر ہیں یہ ان کے جو بیسک ہے وہ خراب ہے، یہ رزق حرام سے پلے ہوئے ہیں۔ میں یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے اندر 51% بے ایمان ہے اور 49% ایماندار ہیں۔ کہ آپ کی خواہش تھی کہ کاش کوئی گاڑی والا آ جائے، گاڑی پہ بیٹھ کے مجھے حلیم مانگے۔ تو ایک کار میں آئی فیملی تو میں اتنا خوش ہوا کہ میں اس کے لیے دودھ پتی کی چائے لے کے آیا۔ تو آج اللہ کا کرم ہے کہ ڈی ایچ اے کے اندر میرا کراچی حلیم ہے اور کم سے کم ایک وقت میں 50 سے 100 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ ابھی آپ کے بزنس کو آپ کے بیٹے سنبھال رہے ہیں، لیکن وہ جو نئے دور کی لڑکیاں ہیں وہ تو ان کی خواہش ہیں، ان کی چیزیں تو ڈیفرنٹ ہیں۔ پہلے ایک بالٹی میں پانی تھا تو اگر اس میں سے آدھا نکال لو تو آدھی بالٹی خالی ہو جاتی، اب سمندر ہے تو اگر کوئی بالٹی بھر لیتا تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ کی لو میرج تھی ارینج میرج تھی؟ میری تو ارینج میرج تھی، میری ماموں کی بیٹی۔ آپ کس کے حق میں، لو میرج میں ارینج میرج میں؟ اور میں دونوں کے حق میں، کیونکہ میں نے بھی محبت کی تھی لیکن میں کامیاب نہیں ہوا۔ اچھا، کہتے ہیں کہ جب پیسہ آتا ہے تو مرد کو جوانی جو ہے نا وہ زیادہ یاد آ جاتی ہے۔ بالکل بالکل۔ تو آپ کو خواہش ہوئی کہ دوسری شادی بھی کی جائے؟ مجھے جو ہے نا خواہش ہوئی، کر دیا تو کہ میری بیوی اکثر ہی کہتی تھی آپ دوسری شادی کر لو کہتی تھی، لیکن جب میں نے اس سے پوچھا اس کے بعد اس نے آج تک نہیں کہا۔ FBR والے کہتے ہیں اگر وہ ساری کراچی والے یہ ٹیکس دیتے تو پاکستان کا بوجھ ہی کم ہو جائے۔ پہلے آپ ان کی گروتھ مضبوط کریں، ان کی آمدنی بڑھائیں لوگوں کی، اور یہ جو آپ مالس میں دیکھ رہے ہیں جو تو وہ ایک کلاس الگ ہے۔ وہ 20% لوگ ہیں کراچی میں جو خوشحال ہیں، 80% لوگ پریشان ہیں۔ غریب کی سب سے بڑی ایسی جو ہے نا بچے پیدا کرنے ہیں۔ تو اللہ پہ بڑا بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی بہتر کرے گا۔ ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہاں پر بہت ساری چیزیں ٹھیک لگ رہی ہیں، تو کراچی پہلے والا کیسے ٹھیک تھا؟ اب آپ رات کے 1:30 بجے جب آپ اپنے گھر جا رہے ہیں اور راستے میں پولیس نے آپ کو پکڑ لیا کہ کہاں سے آ رہا ہو، تو آپ نے سینما کا ٹکٹ دکھایا، اس نے فوراً چھوڑ دیا۔ اس زمانے میں رشوت، آج تو رشوت لینے والا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے رشوت لیتا ہے، اور ہمارا اب نظام ایسا ہو گیا ہے کہ آپ بغیر رشوت کے کام نہیں کر سکتے۔ رشوت میں آپ ڈسکاؤنٹ کرا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، منصور نامہ میں ایک بار پھر ویلکم۔ میں ہوں منصور مغیری، آپ کا ہوسٹ۔ ویورز، آج ہم آپ کو ایک سکسیس اسٹوری بتانے جا رہے ہیں اور دکھانے جا رہے ہیں۔ اس شخص سے آپ کی ملاقات کرائیں گے جو کچھ نہیں تھے، جس نے اپنا کام زیرو سے کیا۔ کہتے ہیں کہ تدبیر جو ہے انسان کے اپنے ہاتھ میں، اپنے تدبیر کے ذریعے تقدیر بدل سکتا ہے۔ آج وہ شخص ہے جس نے اپنی جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیا اپنی تدبیر سے۔ تو گفتگو کا ہم آغاز ان سے کریں گے۔ اس نے ایک چھوٹی سی ایمپائر کھڑی کر دی ہے، اللہ اس کو کامیاب کرے، ہماری دعائیں ہیں۔ تو آج کے ہمارے گیسٹ ہیں، کراچی حلیم ہے، کراچی کا مشہور برانڈ، ان کے اونر ہیں حاجی محمود علی صاحب۔ حاجی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حاجی صاحب سب سے پہلے ویلکم۔ تھینک یو، شکریہ بہت بہت۔ حاجی صاحب، آپ تقدیر پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں یا تدبیر پہ؟ تدبیر پہ۔ تو اس لیے آپ نے اتنی محنت کی کہ تقدیر بدل دی۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، آپ کو تقدیر پہ یقین نہیں تھا کہ غریب کے گھر میں پیدا ہوئے تو میں غریب ہی مر جاؤں گا؟ نہیں ایسا نہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ میرے والد صاحب نے ایک بہت قیمتی مجھے ایک بات بتائی تھی کہ نصیب جو ہے جیسا بھی انسان کا ہوتا ہے اس پہ وہ مطمئن ہو جائے اور نصیب کے بارے میں وہ کبھی پریشان نہ ہو۔ اگر وہ اپنے نصیب سے مطمئن نہیں ہے تو وہ دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ زیادہ تر دعائیں لینا شروع کر دے۔ جب وہ دعائیں لینا شروع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے نصیب بدل دیں گے۔ اور محنت کے ساتھ، محنت میں عظمت ہے، اور ترقی کا راز صرف ایمانداری میں ہے۔ تو جب آپ ایمانداری سے کام کریں گے تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس میں برکت ہوگی، اور جب برکت ہوگی تو پھر ہر چیز میں برکت ہوگی۔ آپ کو ملازم بھی اچھے ملیں گے، آپ کے دوست بھی اچھے ہوں گے، آپ کی سوچ کے مطابق آپ کی زندگی ہوگی۔ حاج صاحب، آپ دیانتداری سے، ایمانداری کی بات کر رہے ہیں نا کہ ایمانداری سے، لیکن ہم تو یہاں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ 2 نمبر طریقے سے امیر کبیر بن گئے۔ تو آج کے دور میں یہ فارمولہ کامیاب ہے؟ اصل میں لوگوں کی سوچ کے مطابق ان کی زندگی ہوتی ہے۔ اب جیسے دنیا میں جو سب سے مہنگی اور قیمتی چیز ہے وہ عزت ہے۔ تو عزت ہمیشہ اسی کو ملتی ہے جو سیدھے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے اور رزق حلال سے۔ میں نے پڑھا ہے کہ مسلمان ایماندار تاجر قیامت کے دن شہداء اور صدیقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں جو گریٹ ہے
اور جو مقصد یہ دنیاوی گریڈ جو 23-24 گریڈ 22 گریڈ ہوتے ہیں اس سے بھی ہائی گریڈ ہے. تو چاہے وہ سبزی بیچ رہا ہو, چاہے وہ مٹی بیچ رہا ہو, اگر وہ مسلمان ہے, اور صرف مسلمان کے لیے بینیفٹ ہے کہ مسلمان ایماندار تاجر, حدیث ہے یہ کہ وہ قیامت کے دن شہداء اور صدیقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا انعام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو زندگی ہے یہ موت ہے, اور روح نکلتے ہی آپ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائیں گے. تو جب آپ ہمیشہ کے لیے جہاں زندہ رہیں گے, ہمیشہ کی زندگی ہوگی, وہاں آپ کی عزت ہونی چاہیے. تو میرا تو بہترین جو ہے لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ ایمانداری سے ترقی کریں تاکہ جو ہے وہ فخر کے ساتھ چل سکیں اس دنیا میں. حاجی صاحب, آپ نے مسلمان تاجروں کے لیے کہا کہ وہ قیامت کے دن صدیق اور شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے مسلمان تاجروں کی حالت کہ رمضان کا مہینہ کتنا بابرکت مہینہ ہے, اسی میں ریٹ بڑھاتے ہیں, اسی میں بے ایمانی کرتے ہیں. کیا کہیں گے اس سے تاجروں کے لیے؟ اصل میں یہ جو تاجر ہیں یہ ان کے جو بیسک ہے وہ خراب ہے. یہ رزق حرام سے پلے ہوئے ہیں, اور کیونکہ شروع سے ہی ان کے جو بابا اجداد ہیں انہوں نے تربیت ان کو صحیح نہیں دی. میں یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے اندر 51% بے ایمان ہے اور 49% ایماندار ہیں, جس کی وجہ سے ملک چل رہا ہے. 51% بے ایمان ہے, تاجر ہیں, تاجر ہوں یا کوئی بھی ہوں, سارے سب اوور آل پرسنٹیج آپ بتا اکثریت رہے جو ہیں ہماری بے ایمانی بے ایمانی کی ہے. تو لیکن جو ہے ابھی بھی ہم اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں کہ 49 اچھے لوگ ہیں. تو اگر تھوڑے سے بھی ادھر آ جاتے ہیں تو ہماری اکثریت بڑھ جائے گی ایمانداری کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے لیے, کیونکہ اصل میں میرے بچے جب لندن وغیرہ پڑھ رہے تھے, میں وہاں پہ گیا, میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو آفس وغیرہ ہوتے تھے وہاں پہ جیسے ٹائمنگ صبح 8 بجے کی ہوتی تھی تو 7:45 بجے پورا اسٹاف جو آفس کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا, اور جیسے ہی 8 بجتے تھے سارے اسٹاف چاہے وہ 50 بندے ہوں یا 60 بندے ہوں سب آفس چلے جاتے. تو اتنی ایمانداری ہے وہاں پہ. لیکن وہ جو غیر مسلم ہیں ان کی ایمانداری صرف دنیا تک ہے, لیکن مسلمان وہ خوش نصیب ہے کہ وہ اگر ایمانداری سے کام کرتا ہے تو اس کے پاس جنت کا گرین کارڈ ہے, اور وہ اس کو بہت فائدہ ہوگا. کاش یہ سمجھ سکیں, اور یہ اسی شکل میں سمجھ سکتے ہیں جب یہ قرآن شریف پڑھیں ترجمے کے ساتھ. کیونکہ ہماری جو گائیڈ, ہمیں جو ہماری زندگی کو گائیڈ مقصد سیدھا راستہ دکھانے والی وہ ایک ہی قرآن شریف ہے. اگر ہم اس کو سمجھیں اور پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس پہ چلیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ترقی. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان بنائے بھی ایماندار لوگوں نے, جیسے علامہ اقبال ہیں, قائد اعظم ہیں, لیاقت علی ہیں, انہوں نے بنایا پاکستان. یہ سب ایماندار ترین لوگ تھے. یہ قائد اعظم کو میں نے پڑھا ہے کہ یہ اگر اپنے آفس سے نکلتے تھے تو بلب بھی بند کر دیا کرتے تھے کہ اس کا جو ہے قوم پہ یہ پبلک اس کا پبلک پہ اثر پڑے گا. تو وہ ایک پیسہ بھی پبلک کا ضائع نہیں کرتے تھے. آپ کے لیے پتہ چلا ہے کہ آپ تو پینٹنگ کرتے تھے سینماؤں میں جو ہے نا وہ جی ایکٹر اور ایکٹرس کی تصاویر بنتے تھے اور لکھتے تھے کہ بہترین فلم ہے وغیرہ وغیرہ. تو پینٹنگ سے ایک دم کیسے حلیم کی طرف چلے گئے؟ اصل میں جب میں چھوٹا تھا تو میں فیڈرل کیپٹل ایریا میں لال اسکول میں پڑھتا تھا. تو اصل میں میرے والد صاحب جو تھے ان کی واچ میکر کی دکان تھی. وہ اس دکان کے اندر کچھ چوریاں وغیرہ ہوئیں, وہ دکان ختم ہو گئی. تو ہم جو ہے بہت پریشان, والد صاحب بہت پریشان ہوئے. تو پھر میں نے پڑھنا چھوڑ دیا. تو میں نے سوچا کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس کے اندر بہت ٹور ہو, بہت عزت ہو. تو میں وہاں پہ ناز آباد 2 نمبر میں رہتا تھا. تو لیاقت آباد جو ہے اس کے قریب تھا, وہاں پہ 2 سنیما تھے, نہرنگ سنیما اور فردوس سنیما. تو وہاں پہ جو ہے میں اکثر دیکھتا تھا جو آرٹسٹ تصویریں بناتے تھے تو کافی لوگ بڑے شوق سے دیکھتے تھے, مجھے بھی بڑا اچھا لگتا تھا. تو میں نے کہا میں بھی یہ سیکھوں گا. پھر میں نے وہاں پہ جو آرٹسٹ ہے رئیس الدین صدیقی صاحب, ان سے میں نے کہا کہ میں یہ کام سیکھوں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں. تو میں نے وہاں پہ ان سے کام سیکھا اور میں نے 10 سال کام سیکھا. تو 1 سال تک تو میں صرف جو ہے پیالیاں دھوتا رہا اور چائے لاتا تھا, یہ کرتا تھا, بورڈ پکڑ کے کھڑا جاتا تھا, رنگ وغیرہ. زیادتی نہیں کہ انہوں نے آپ کو 1 سال تک پیالیاں پکڑاتے رہے؟ ہاں, اصل میں بات یہ ہے کہ وہ کلچر ہی ایسا ہوتا ہے, وہ سسٹم ہی ایسا ہوتا ہے, کیونکہ وہ اور لوگ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑی جو ہے قسمت سے جگہ ملتی ہے کام کرنے کی. تو لیکن یہ ہے کہ نہ کوئی 3 سال کے بعد انہوں نے مجھے 30 روپے مہینہ مجھے دیا تھا.
30 روپے مہینہ 3 سال کے بعد. 3 سال کے بعد؟ ہاں یعنی میں 1970 میں میری جو تنخواہ تھی وہ 30 روپے مہینہ تھی. اچھا، آپ 3 سال تک بغیر پیسوں کے آپ کرتے رہے؟ ہاں 3 سال. دل نہیں ٹوٹا آپ کا کہ مفت میں کیوں کروں، کوئی اور کام کروں؟ نہیں، میں اس کے ساتھ نا اخبار بھی بیچتا تھا. میں اس کے ساتھ پارٹ ٹائم اخبار ہی بیچتا تھا، کیونکہ سینما کے جو بورڈ ہوتے تھے وہ وہاں پہ جو نا جمعہ ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی تھی، وہ کیونکہ فلم جمعے کو لگتی تھی، تو ہمارا جو کام ہوتا تھا پیر سے جمعرات تک ہوتا تھا. تو اس میں اخبار وغیرہ بیچتا تھا. تو اخبار میں کافی پیسے کما لیا کرتا تھا. جیسے کہ میں روز کے 5-6 روپے کما لیا کرتا تھا آرام سے نا. تو 5-6 روپے بہت ہوتے. 5-6 روپے 70 کی دہائی میں زیادہ تھے؟ بہت زیادہ تھے. وہ تقریباً 150 روپے سمجھ لیں آپ میں کما لیا کرتا تھا. 5 روپے روز سے تو میں 150 روپے کما لیا کرتا تھا. تو وہ میری وہ آمدنی تھی. تو مجھے ابھی 5-6 روپے بچے لیں گے آپ سے خرچی؟ ابھی تو 5 کا نوٹ ہی نہیں ہے، لیں گے کہاں سے. اچھا، آپ نے پھر پینٹنگ شروع کی سنیما میں؟ جی جی. تو دل سے کس کی تصاویر بناتے تھے، ایکٹریس کی یا ایکٹروں کی؟ اصل میں ہر تصویر کا اپنا ایک جو ہے نا انداز ہے. اور ایک تصویر، ہر ایک انسان کی اگر 10 تصویریں ہیں، 10 ایک اداکار ہے اس کی 10 تصویریں، 10 کا اینگل الگ ہے. اور ٹیکنیکل ہے. وہ کہیں اس کے چہرے پہ غصہ ہے، کہیں محبت ہے، کہیں نارمل ہے. تو ہر ایک ہی بندے کی اگر 10 تصویریں اداکار کی اگر لی جائیں تو 10 کے ایکشن الگ ہیں. اور اس میں وہی محنت ہے جو پہلی تصویر میں وہی آخری میں. لیکن آپ جوان تھے، آپ کے دل نے تو چاہا ہوگا جو ایکٹریس آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی کہ اس کی اچھی تصاویر بناؤں. بس مجھے جنون کی حد تک تصویر بنانے سے میرا تعلق تھا. تو اور جو پیچیدہ قسم کی تصویر ہوتی تھی، جیسے کہ مقصد زیادہ ایج والی کی، تو وہ ڈیٹیلز چہرے پہ ہوتی تھی. تو اس میں زیادہ مجھے سے سلطان دائی وغیرہ ہوتا تھے اس دور میں. تو اب جیسے وحید مراد ہوتا تھا، تو وحید مراد ایک پلین شکل تھی. محمد علی کی شکل میں تھوڑا سا ذرا مقصد ایک ٹیکنیکل وہ چیزیں تھیں. تو اسی طرح سے ایک اداکار کمار ہے، یہ تالش ہے، علاء الدین ہے، مزید یہ سینئر اداکار تھے. ان کی تصویریں بنانے میں، ڈرائنگ کرنے میں مزہ آتا تھا، تصویر بنانے میں مزہ آتا تھا. جو ان کے ڈیٹیلس چہرے پہ جو ان کے تاثرات. ایسا آپ مجھے گھما رہے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں کہ کون سی ایکٹریس تھی جو آپ کو پسند تھی، آپ کی ان کی تصاویر بناتے نہیں تھکتے تھے، آپ کو مزہ آتا تھا؟ مجھے تقریباً زیادہ تر ایکٹرس پسند تھیں. جیسے زیبا تھی اس دور میں، صبیہ خانم ہوتی تھی، تو مجھے مقصد اچھی لگتی تھی وہ، اور میں مقصد یہ کہ بناتا تھا. تو اور جو ہے بڑا مجھے خوشی ہوتی تھی. پھر وہاں سے کیسے حلیم کی طرف آیا صاحب؟ اصل میں ایسا ہوا کہ 1977 میں کراچی کے حالات خراب ہوئے، اور شیعہ اور سنی کے ہنگامے ہوئے. اور اس دور میں شاہ بلیغ الدین وغیرہ ہوتے تھے. تو دینی اس پہ کافی، تو سینما وغیرہ جلا دیے گئے. تو ارم سینما اور چمن سینما ریجنٹ. سینما کیوں جلائے گئے؟ وہ اصل میں جب کبھی بھی کوئی دینی انتشار ہوتا ہے تو وہ سارا غصہ سینما پہ اترتا ہے. اکثر کراچی میں ہی دیکھا گیا ہے. تو وہ سینما جو ہے 3 سینما جلا دیے تھے. تو 1977 میں میری جو تنخواہ تھی وہ تھی 500 روپے. تو استاد نے پھر میری تنخواہ کر دی تھی 300 روپے. جب سینما جل گیا تو ان کے پاس 7 سنیما تھے، تو 3 جل گئے تھے. تو پھر میری تنخواہ 300 روپے کر دی تھی، 500 تھی، تو 200 روپے کم تھے. تو پھر مجھے اچھا نہیں لگا. میں نے بولا تو اسی میں گزارا نہیں ہوتا تھا، تو اب کیسے ہوگا. تو پھر میں نے کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ میں جو ہے سروس کی، اور وہاں پہ مجھے تقریباً مہینے کے 1000 روپے ملے. 1000 روپے ملتے؟ 1000 روپے مہینے کے. اور گاڑی پاور پلانٹ اس ٹائم نیا لگا تھا؟ ہاں نیا لگا تھا. بھٹو صاحب نے لگایا تھا یہ، اور افتتاح بھٹو صاحب نے کیا تھا. تو یہ 1977 میں جب وہاں پہ گیا تو انہوں نے بہت، کیونکہ میں تو مارکیٹ کا کام کرنے والا تھا، کلر اسکیم وغیرہ میں بہت اچھی کرتا تھا. تو پینٹ شاپ کا مجھے انچارج بنا دیا گیا وہاں پر کینوپ کے اندر. اور میری تنخواہ جو تھی تقریباً 1000 روپے تھی. میڈیکل فیسلٹیز تھی، گاڑی مجھے گھر پہ لینے آتی تھی، چھوڑنے آتی تھی. اور پھر جو ہے وہاں پہ 2 دن کی چھٹی ہوتی تھی. اس میں اپنا پرائیویٹ پہ میں نے کام شروع کر دیا. تو میری آمدنی بہت ہو گئی. تو ایک وقت ایسا ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ پارٹ ٹائم کون سا ہے، کینوپ پہ یا بورڈ تصویریں بنانے کا ہے. تو ایسا وقت آیا. تو جب میں کینوپ کے اندر جو ہے جب میں کام کرتا تھا تو مجھے پڑھنے کا موقع ملا، کیونکہ وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ لنچ ٹائم جو ہے تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا ہوتا تھا، اور ٹی ٹائم جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے 2 ٹی ٹائم ہوتے تھے. تو اس میں مجھے تھوڑا سا موقع ملا. میں نے پڑھا. تو جب میں نے پڑھا تو کچھ دینی کتابیں بھی پڑھی، کچھ وہاں پہ دینی ماحول بھی تھا. تو میں نے دیکھا کہ اس میں جب میں نے پڑھا کہ تصویریں بنانا گناہ ہے
اور یہ حساب دینا ہوگا. اور سینما کی تصویریں ویسی خطرناک ہوتی ہیں کیونکہ سینما کی تصویریں جو ہوتی ہیں آپ کو تو پتہ ہے کہ ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ وہ کپڑے بھی پہنی ہو اور ننگی بھی نظر آئے. تو لازمی بات ہے کہ یہ میرا ذہن کام کرتا تھا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے, ہم معاشرے کو کیا دے رہے ہیں. تو پھر میں نے جو ہے جب وہ یہ پڑھا کہ یہ گناہ, یہ روزی صحیح نہیں ہے, تو پھر میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ جو ہے نا کوئی معجزہ دکھا دیں اور کچھ ایسا کر دیں کہ میری آمدنی بہتر ہو جائے. اس وقت میرے 3 بیٹیاں تھیں اس وقت. جب میں نے جو ہے یہ میرے ذہن میں آیا 84 میں 1984 میں. تو کینب میں اس وقت مجھے کافی تقریباً 7 8 9 سال ہو گئے تھے. تو بس پھر میں نے جو ہے وہ حلیم کا لازم اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں کوئی بڑا بزنس کرتا. تو وہاں محلے میں ایک پلاٹ تھا خالی 120 گز کا مین روڈ پہ, اس میں نے ایک جو ہے اسٹال لگایا. کہاں پر؟ لیاقت آباد میں, ناظم آباد میں, نارتھ کراچی میں 5C4 میں. تو اور وہاں پہ وہ عابدہ خانم بھی اسی گلی میں رہتی تھیں, عابدہ خانم سنگر. اور وہ عابدہ حلیم کا خیال کیسے آیا, بریانی کا کیوں نہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ حلیم جو ہے میری والدہ صاحبہ بناتی تھیں, تو خاندان والے بہت جو ہے اس کی مقصد تعریف کرتے تھے, وہ اچھی بھی لگتی تھی. تو اور جو ہے وہ بریانی وغیرہ کا اتنا رواج اس وقت نہیں تھا, آج کل ہے. تو وہ ہم نے سوچا, اس وقت حلیم بھی جو ہے نا ٹھیلوں پہ بکتی تھی, اور وہ گوشت وغیرہ بھی, کراکری بھی ان کی صحیح نہیں ہوتی تھی, حلیم بیچنے والے بھی صحیح نہیں ہوتے تھے, ان کا اسٹائل ہی الگ ہوتا تھا. تو اور حلیم ایک ایسی ڈش ہے کہ سب پسند کرتے ہیں, لیڈیز جینٹس بچے سب پسند کرتے ہیں. تو وہی ذہن میں آیا کہ ہم یہ کرتے ہیں اور اچھی کراکری صاف ستھرے طریقے سے ہم یہ کام کریں گے تو لوگ پسند کریں گے. اور ایسے ہی ہوا کیونکہ میرا پبلسٹی سے تعلق تھا, میں آرٹسٹ تھا. تو میں نے جب حلیم کا اسٹال لگایا تو میں نے پول بینر لگائے, خود لکھ کے پول بینر میں نے لگائے پورے علاقے کے اندر, اور بینر لگایا تو اور لوگ یہ سمجھے کہ بہت بڑا کوئی ایک سیٹ اپ حلیم کا آیا ہے. تو جب لوگ آئے تو انہیں دیکھا کہ یہ تو ایک پلاٹ پہ, خالی پلاٹ پہ ایک اسٹال لگائے, اور یہ تو لوگ بڑے حیران ہوئے. اور وہاں پہ اتنا رش لگتا تھا کہ میں کسی سے پیسے نہیں لیتا تھا حلیم کے, مفت میں دیتے تھے؟ نہیں, خود لوگ ڈالتے تھے, خود دے دیے. 2 روپے کی پلیٹ تھی, 2 روپے کی پلیٹ تھی. اتنی دیانتداری تھی کہ لوگ کھا کے خود ہی پیسے ڈالتے تھے. ہاں, وہ دور ایسا تھا. اور آج بھی میں نے بتایا نا کہ 51% ایماندار لوگ ہیں, تو وہ جو ہے نا وہ خود دیتے تھے. بلکہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ دوسرے دن آتے تھے کہ ہم نے پیسے نہیں دیے, ہم 4 پلیٹیں کھا کے گئے تھے, تو یہ 8 روپے کل کے ہیں. تو اس طرح سے بھی ہوا ہے کیونکہ رش اتنا ہوتا تھا کہ آپ پیسے اگر کسی سے آپ پیسے پہلے مانگے تو وہ برا مانتا رش تب ہوا جب آپ نے وہ سائن بورڈ لگانا شروع کر دیا. ہاں, جب پبلسٹی میں پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی تھی, کیونکہ میں نے پبلسٹی بہت کی تھی. میں نے تقریباً 1 مہینے پہلے پبلسٹی کی تھی, اور بینر وغیرہ لکھ کے لگا دیے تھے, اس جگہ کی صفائی کی, یہ کیا وہ کیا, گملے وغیرہ رکھے میں نے, اور بڑا صاف ستھرا طریقے سے میں نے اس میں باقاعدہ بیٹھنے کا انتظام کیا. تو لوگوں نے بڑا سراہا کہ بھائی بہت ہی ماشاءاللہ زبردست ہے. اور کافی لوگ فیملیاں وغیرہ آتی تھیں, تو اور کافی رش لگتا تھا, تو بڑی خوشی ہوتی تھی. اور جو ہے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 2 مہینے کے بعد ہی جو ہے وہ دوسری دیگ شروع ہو گئی تھی. پہلے ایک دیگ بکتی تھی, پھر دوسری دن میں ایک دیگ, دن میں مثلا میں شام میں بیچتا تھا. ہاں, جب میں کینوب سے آتا تھا تو وہ 6 بجے جو ہے 5 بجے وہاں سے چھٹی ہوتی تھی, 6 بجے گاڑی گھر پہ لے کے آتی تھی. تو پھر میں مغرب کے بعد جو ہے نا یہ کام کرتا تھا, رات کو تقریباً 1 بجے تک. ایک دیگ ختم ہو جاتی تھی. ایک دیگ ختم ہو جاتی تھی. پھر 2 مہینے کے بعد 2 دیگیں ختم ہو گئی. 2-3 مہینے کے بعد پھر 1 دیگ اور 2 دیگیں بھی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہت جو ہے نوازا, اور دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی جس کو کہتے ہیں وہ نصیب ہوئی. حاج صاحب, میں نے کہیں سے سنا ہے کہ آپ کی خواہش تھی کہ کاش کوئی گاڑی والا آ جائے, گاڑی پہ بیٹھ کے مجھے حلیم مانگے. ہاں, یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ایسا ہوا ایک دفعہ کہ ایک گاڑی آئی, فیملی آئی, اور پہلی دفعہ. اور تو اس زمانے میں کاریں بھی بہت کم تھیں. پھر وہ نارتھ کراچی کا علاقہ تھا جہاں 80 گز کے اور 120 گز کے گھر تھے, تو وہاں اس زمانے میں اتنی کاریں بھی نہیں تھیں. تو ایک کار میں آئی فیملی, تو میں اتنا خوش ہوا کہ میں اس کے لیے دودھ پتی کی چائے لے کے آیا, اور میں نے اس کو چائے پلائی کہ چائے میری طرف سے پئیں آپ, اور میں بہت خوش ہوا. تو آج اللہ کا کرم ہے کہ DHA کے اندر میرا کراچی حلیم ہے, اور کم سے کم ایک وقت میں 50 سے 100 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, اور پارکنگ کی جگہ نہیں ہوتی. اور پارکنگ جگہ نہیں ہوتی, اور اللہ نے بڑی عزت دی ہے. اتنی گاڑیاں دیکھ کے کیا سوچتے ہیں؟ بس میں سوچتا ہوں میں خواب ہے, پھر میں اپنا ہاتھ کاٹتا ہوں, اپنے دانتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ حقیقت ہے. حقیقت ہے. ہاں. خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ گاڑیاں دیکھتے ہیں, حلیم دیکھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں؟
بس خواب ایک مقصد مجھے لگتا ہے ایسے خواب ہے یہ سب کچھ ایسا نہیں یہ تو لگ رہا ہے. ہاں ویسے جب تھک کے آپ رات میں جاتے خواب آتے ہوں گے نا؟ نہیں بس خواب شروع میں خواب میں کیا آتا تھا؟ دیکھیں مجھے تو شروع سے جو نا ترقی بہت پسند تھی. میں چاہتا تھا کہ میں جو ہے اتنا بزی ہوں کہ میرے پاس 1 گھنٹہ بھی نہ فالتو ہو اور میں 1 گھنٹے کو بھی کیش کر رہا ہوں. یہ میری بچپن سے خواہش تھی اور میں ہر دور میں 2 کام کرتا رہا, 3 کام کرتا رہا. تو یہ ہے کہ بس ابھی میری خواہش یہ ہے کہ جو میرے ماشاء اللہ 4 بیٹے ہیں, تو میں اپنے بیٹوں سے یہی کہتا ہوں کہ تم جو ہے اس کو جو بھی سیٹ اپ نظر آ رہا ہے تم اس کو ایک پلاٹ سمجھو, ایک اسٹال سمجھو, اور اب تم نے ایک ہوٹل بنانا ہے. تو یہ میں بچوں سے کہتا ہوں. بھائی صاحب, ایک حلیم والے کے بچے جب لندن پڑھنے جاتے ہیں اور وہاں جب کسی تقریب میں بیٹھتے ہیں تو پھر کیا یاد آتا ہے آپ کو؟ اصل میں ایسا ہوا کہ میرا بچہ جو ہے وہ اقرا میں پڑھتا تھا فار, تو وہاں سے ایک دفعہ شارع فیصل میں میرا ریسٹورنٹ ہے کراچی فوڈس کے نام سے, تو وہاں پہ وہ آیا اور وہ جو فہد ہے وہ سنبھالتا تھا, اس کو پورا انتظام وہی سنبھالتا تھا. تو وہ اور جو ہے کالج سے جب آتا تھا تو وہ سنبھالتا تھا. پھر اس نے مجھ سے کہا کہ میں جا کے باہر پڑھوں گا, یہاں نہیں پڑھوں گا پاکستان میں. تو میں نے کہا یہ ایسے ہی کہہ رہا ہے. میں نے کہا چلو تم ٹھیک پڑھ لو, کوئی بات نہیں, جاؤ. تو وہ واقعی چلا گیا. اور پھر اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی منیب جو ہے وہ بھی میں نے اس کی سپورٹ کے لیے, بڑے بھائی کی سپورٹ کے لیے چھوٹے بھائی کو بھیجا, کیونکہ فہد جو ہے وہ بہت سیدھا سادہ بچہ اور منیب جو ہے وہ بہت ہی ماشاء اللہ سمجھدار اور تیز تھا. تو میں نے کہا کہ بھائی تم جاؤ اپنے بھائی کو سپورٹ کرو. تو منیب بھی گئے, تو میرے دونوں بچوں نے وہاں سے MBA کیا. MBA کیا؟ ہاں. MBA کے ڈگری کے ساتھ کوئی گوری تو نہیں لے کے آئے ساتھ؟ نہیں, میرے بچے ماشاء اللہ جب وہاں سے آئے تو انہوں نے آتے حج کیا, اور کیونکہ وہاں پہ بھی وہ جماعت کراتے تھے. کیونکہ میرا جو سب سے چھوٹا بیٹا اس کا نام علی ہے, جب میں اس کو فجر کی نماز پڑھانے لے جاتا تھا تو کسی نمازی نے اس سے کہا کہ تم پہ تو نماز ہی فرض نہیں ہے, تم کیوں پڑھتے ہو؟ تو میرے بچے جب سے نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, میں نے جو عادت ڈالی ہے شروع سے, میرے والد صاحب کی یہ تھا کہ بس ایک ہی چیز ہے جو معاف نہیں ہوگی, وہ نماز ہے. لیکن حاج صاحب اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے حقوق سارے بخش دوں, حقوق اللہ بخش دوں گا, حقوق العباد نہیں بخشوں گا. تو یہ تو بات ٹھیک نہیں نکلی نا پھر. اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ کو ایک استعمال ہر چیز کا صحیح آتا ہے, جب آپ اللہ کے حقوق کو پہچانیں گے تو بندے کو بھی پہچانیں گے. تو جب آپ اللہ کے حقوق کو نہیں پہچانیں گے بندے کو کہاں سے پہچانیں؟ اصل میں تو ڈر اللہ کا ہے نا. نہیں, حاج صاحب یہاں آتے ہیں کہ آپ کے بچے وہاں پڑھنے گئے, تو دونوں بچوں میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ہم یہاں سے شادی کریں گے؟ نہیں, دونوں نے, کسی نے. یہ اللہ یا ان کی ماں نے ان کو سبق پڑھا کے سکھایا کہ وہاں گوری کے قریب بھی مت جانا ہے؟ نہیں, کچھ میرا نصیب اچھا ہے کہ ایسا ہوا نہیں. اور یہ ہے کہ میں جب خود لندن گیا تو میں نے خود دیکھا کہ یہاں تو بچنا ہی بہت مشکل ہے, کیونکہ وہاں تو یہ سمجھ لیں کہ بسوں کے اندر بھی جو ہے وہ محبت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے, اور جو ہے بسوں کے اندر, پارکوں کے اندر, یہ وہ تو بہت ماحول خراب ہوتا ہے. تو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جو بچپن سے, بس آپ یہ کہہ لیں آسان لفظوں میں, کہ جو رزق حلال سے بچے پلے ہوئے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں. حاج صاحب جب یہاں کا پاکستان میں کاروبار کیا, دیکھا, پھر وہاں گئے, وہاں کاروبار دیکھا, تو خواہش ہوئی کہ یہاں سے کاروبار میں وہاں کروں, یا اللہ مجھے یہاں موقع دے؟ نہیں, یہ بالکل میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ کرو کام, اگر آپ کر سکتے ہو تو آپ کام کرو, اور اچھی بات ہے. لیکن میں تو اب دوبارہ نرسری میں داخلہ نہیں لوں گا, کیونکہ اگر آپ کہیں بھی کام کرتے ہیں تو آپ نے نرسری سے کام کرنا شروع ہوتا ہے. تو کوئی بھی کھانے پینے کا جو کام ہوتا ہے کم سے کم 3 سال میں وہ سیٹ ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ اب اتنی تو جو ہے نا, اب یہ تو آپ لوگ کرو. تو بچے جو ہیں بچوں کو سب سے پہلے تو میں نے بچوں کو یہ سمجھا کہ دیکھو بھائی پاکستان سے اچھی دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے, پاکستان سے اچھا یہ دنیا. کیسے آپ نے کہہ دیا؟ وہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ باہر جو ہے نا وہ مسئلے مسائل بہت ہیں, ہر چیز کا لائسنس ہے. اچھا, دوسری بات ہے کہ وہ ہمیں حقارت سے دیکھتے ہیں پاکستانیوں کو, اور پاکستانیوں کی کوئی عزت نہیں ہے. پاکستان کا جہاں نام آتا ہے, ابھی میں دبئی گیا تھا تو میرے پاس کچھ پیسے تھے, تو میں نے کہا کہ میں اس کو کھلا کراؤں, تو 5,000 کا نوٹ دبئی والوں نے لینا پسند نہیں کیا, کہا بھائی یہ اپنے ملک میں چلانا. تو یہ میں پاکستانی 5,000 روپے 5,000 روپے انہوں نے کہا نہیں لیا. تو وہ جو ہے وہاں کے جو ریال تھے اور جو وہ تھے وہی اسی وہ کام چل رہا تھا, یا ڈالر وغیرہ لے لیں آپ, اس سے کر لیں کام. لیکن پاکستانی روپے بھی کوئی نہیں لے رہا تھا دبئی کے اندر. یہ ابھی میں 3 سال پہلے 2023 میں گیا تھا, اور یہ بزنس کے اس پہ گیا تھا میں, کہ میرے بیٹے کہہ رہے تھے کہ آپ چلیں وزٹ کریں وہاں پہ, بتائیں کہ کون سا جو ہے وہ
اور علاقہ ہم کر رہے تھے، تو وہاں پہ ایک کالونی تھی جہاں پورے پاکستان کی نمائندگی تھی. وہ کون سی تھی میرا خیال؟ انٹرنیشنل سٹی، دبئی میں انٹرنیشنل سٹی تھی. تو وہاں پہ جو ہے نا وہ مجھے اچھا لگا. میں نے اپنے بچوں سے کہا یہ پوری دنیا کی عکاسی کرتا ہے، یہاں پہ سب کالونی ہے تو یہاں کام کرنا چاہیے. تو پھر وہاں لائسنس نہیں لیا؟ ہاں، پھر وہ بس میں آیا، میں نے کہا کہ اگر تم پاکستان میں محنت کرو تو زیادہ اچھا ہے. کیونکہ اصل میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی فیملی کا بندہ چلا جاتا ہے تو اگر کوئی یہاں کوئی غم خوشی ہوتی ہے تو وہ اس میں شریک نہیں ہو سکتا. کیونکہ فوڈ کا جو کام ہے وہ اس میں چھٹی نہیں ہے کوئی بھی، اور جو چھٹی جس دن ہوتی ہے اس دن کام ڈبل ہوتا ہے، مین پاور کم ہوتی ہے. تو یہ کچھ الگ ہی بزنس ہے فوڈ کا نا. اچھا، آپ نے جیسے کہا کہ فوڈ کا جو کاروبار ہے بالکل مختلف ہے. ہم سنتے ہیں یہاں پر جو شیف ہیں ان کے نخرے بہت بڑے ہوتے ہیں، یہ بات کتنی درست ہے اور آپ نے کتنے نخرے اٹھائے ہیں ان کے؟ آپ دیکھیں کہ گھر کے اندر جو بیوی ہے وہ روٹی پکانے میں نخرے کرتی ہے، تو اب وہ جو شیف ہیں وہ جو کام کرتے ہیں وہ تو 10 دیگیں بناتے ہیں، تو ان کے نخرے جائز ہیں. تو اگر آپ ان کو انعام دیں، ان کو بینیفٹ دیں اور اپریشیٹ کریں. بیوی کو انعام دیتے ہیں آپ؟ اب بیوی کو کون انعام دیتا ہے؟ دینا چاہیے نا. نہیں، وہ اکثر لوگ نہیں دیتے نا. بس اب یہی ہوتا ہے کہ بھائی جلدی کھانا بناؤ، یہ کرو وہ کرو. اور جو وائف ہیں، جو بہن ہیں یا والدہ ہیں، وہ 10-15 بندوں کا کھانا بناتی ہیں. اسی میں آپ دیکھیں کہ کتنے پرابلم ہوتے ہیں. تو ایک کمرشل کام میں اور وہاں پہ کوئی صحیح معنی میں انتظام بھی نہیں ہوتا وینٹیلیشن کا. تو کچن چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے نخرے سب جائز ہیں. اور اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کی تنخواہ اچھی دیں، ان کو انعامات دیں، تو جب معاوضہ اچھا ملتا ہے لیبر کو تو پھر اس کو تھکن محسوس نہیں ہوتی. اچھا، آپ نے جو شروع میں کام کیا وہی لیبر ہے یا وہ چھوڑ کے دوسرے نئے آ گئے؟ اصل میں شروع میں جب ہم نے کام کیا تو بہت میرے خیال 2-3% لوگ ہوں گے پرانے، اور باقی سب چلے گئے کام سیکھ کے اپنا کام کر رہے ہیں. کراچی حلیم جو ہے تقریباً 40 سال سے ہے. 1985 میں یہ ہم نے شروع کیا تھا، 1985 میں. تو تقریباً 40 سال ہو گئے، تو کافی لوگ چلے گئے. پوری دنیا میں ہمارے بندے ہیں جو کام کر رہے ہیں کسی ہوٹل میں کہیں کچھ. تو اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت دی ہے، اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب وہاں سے فون کرتے ہیں. جب وہ یہاں آتے ہیں پاکستان ہمارے لیے گفٹ لاتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ آپ بھی چلیں. تو اب یہ ہے کہ میں جو ہے خوش ہوں گا اگر میرے بچے جائیں اور کام کریں. تو اچھا، 40 سالوں میں آپ نے کتنی برانچیں بنائی ہیں؟ 8 برانچیں. 8 برانچ، 8 کراچی میں؟ 8 کراچی میں. اچھا، جب 30 روپے پہ آپ نوکری کرتے تھے، اس 30 روپے کو جب دیکھتے تھے، یا جب 500 ملے، اب جب آپ کو کروڑوں روپے اکٹھے ہوتے ہوں گے تو کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ بس دل چاہتا سجدے میں گر جائیں اور خوب رو رو کے اللہ سے جو ہے خوشی کا اظہار کریں. اور جو ہے بہت برکت ہے. اور اب تو صورت حال یہ ہے کہ پیسے گن بھی نہیں سکتے، اس کے لیے بھی جو ہے مشینیں لے کے آئیں. تو یہ اللہ کا کرم ہے. پہلے تو ہم بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے تھے، اب تو ہم بینک خرید سکتے ہیں. اچھا، اس میں مشکلاتیں کیا ہیں؟ اگر فرض کرو کہ کراچی میں کاروبار کے لیے کہتے ہیں کہ بھتہ مافیا آتا ہے، پھر سرکار کے لوگ آتے ہیں، وہ تنگ کرتے، یہ بات درست ہے؟ اصل میں ایسا ہے کہ بزنس کے اندر ایک فارمولہ ہے، وہ یہ ہے کہ اسپیڈ بریکر تو آتے ہیں، گاڑی تھوڑی سلو ہوتی ہے پھر اسپیڈ پکڑ لیتی ہے. تو جہاں پہ ایک کہاوت ہے جہاں میٹھا ہوتا ہے وہ مکھیاں آتی ہیں. اور میرا یہ ایک فارمولہ ہے. میرے ایک دوست تھے جنہوں نے، میں ان کو فوڈ بزنس میں لے کے آیا تھا، اور وہ جسٹس صاحب کے صاحبزادے تھے. تو لازمی بات ہے کہ انہوں نے جب اپنی آنکھیں کھولیں تو وہ ماحول انہوں نے جو دیکھا، اور جب وہ فوڈ بزنس میں آیا اور میں نے ان کو جو ہے بزنس میں لے کے آیا، تو وہاں پہ علاقائی بدماش، تنظیم اور پولیس سبھی نے ان پہ اٹیک کیا. اور وہ جج کے بیٹے تھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا میں یہ سب بند کر رہا ہوں، اور یہاں بینر لکھ کے لگاؤں گا کہ میں ان کی وجہ سے بند کر رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ ایک کاپی خریدیں اردو بازار سے، اور اس میں لکھیں کہ آج پولیس نے اتنا پلیٹ کھائی. انہوں نے بریانی کا کام شروع کیا تھا. ان کو میں نے کیونکہ بنس روڈ پہ بریانی کا کھانا خالی تھا، تو میں نے ان کو وہاں پہ وہ بریانی کا کام کرایا. تو اللہ تعالیٰ نے بہت ان کو عزت دی، اور انہوں نے بہت محنت کی. ایماندار لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بہت برکت دی. تو آپ نے اس کو کہا کہ آپ ایک کاپی لے کے آئیں، لکھیں کہ پولیس نے کتنا کھایا، علاقائی بدماشوں نے کتنا کھایا، اور تنظیم کے لوگوں نے کتنا کھایا.
بس جتنا یہ کھائیں گے زیادہ اتنی سیل ہوگی، یہ ایک فارمولہ ہے، اتنی سیل زیادہ ہوگی. زیادہ ہوگی. کیونکہ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ حلال کما رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس پہ اٹیک کرتے ہیں اور اس کو روکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کر دیتے ہیں. کیونکہ حلال بھائی صاحب مفت خوروں میں سب سے زیادہ پہلے نمبر پہ پولیس ہے، علاقائی تنظیم ہے یا بدماش ہے؟ ایسا سمجھ میں نہیں آتا کہ کون، کبھی کبھی کوئی نمبر لے جاتا ہے، کبھی کوئی نمبر لے جاتا ہے. اچھا، ہاں. تو آپ لوگ پیسے نہیں مانگتے ہو پولیس والوں سے کہ بھائی اصل میں پولیس والوں کا حساب کتاب ہوتا ہے، وہ پیسے ہم ان سے لے نہیں سکتے، مانگتے تو ہیں لے نہیں سکتے. کیونکہ اگر ہم ان سے پیسے لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آگے جو ہے نا یہ پبلک کے لیے پریشانی ہے، یہاں پہ کوئی گاڑی کھڑی نہیں ہوگی، کوئی چیز آپ باہر نہیں رکھ سکتے. تو لازمی بات ہے کہ اب ہم نے وہ جو ہے نا ان کی بات ماننی ہوگی. اس کا مطلب ہے دل سے تو نہیں کھلاتے نا؟ نہیں، دل سے تو کوئی بھی نہیں کھلائے گا، لازمی بات ہے. لیکن وہ یہ ہے کہ وہ پھر حلال بھی کر دیتے ہیں، وہ کچھ حفاظت بھی کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کام بھی آتے ہیں کہ اگر کوئی جو ہے کوئی علاقائی، مقصد یہ ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ کوئی فراڈی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں تو پھر ان کو سنبھالتے ہیں، تو وہ حلال کر لیتے ہیں پولیس والے. ہاں صاحب، 10-15 سال پہلے کراچی میں ایک بڑی تنظیم تھی، ان کو مافیا کہتے تھے. ان کے لوگ آ کے پرچی پھینک کے جاتے تھے، اتنا بھتہ آپ نے دینا ہے. وہ دیتے تھے. آپ کو بھتے کی پرچیاں ملی؟ بھتے کی بھتہ پرچی بھرا آپ نے؟ اصل میں بھتہ ڈونیشن کی شکل میں ہوتا ہے، بھتہ نہیں کہیں گے اس کو. ایسا بھتہ ڈونیشن کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ڈونیشن سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ مثال طور پہ وہ کہیں جلسہ ہو رہا ہے تو بھائی جو ہے آپ ڈونیشن دیں. اب آپ وہ ہے تو بھتہ، لیکن آپ اس کو بھتہ تو نہیں کہیں گے، وہ ڈونیشن ہے، آپ نے دینا ہے. تو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب بزنس آپ کرتے ہیں اور وہ بزنس آپ کا بڑا ہوتا ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ میں نے ایک جو ہے فٹ پاتھ سے کام شروع کیا، خالی پلاٹ سے کام شروع کیا اور 2 روپے کی پلیٹ بیچتا تھا. آج پلیٹ جو ہے 250 روپے کی ہے. تو اس وقت میں خود کام کرتا تھا، میرے پاس 2 ملازم تھے، آج 100 ملازم ہیں. تو یہ سب نفع ہے. تو بزنس کا جو ایک فارمولہ ہے وہ ہے نفع میں نقصان، کہ آپ اگر نفع میں نقصان کر سکتے ہیں، بھئی آپ کے کوئی دادا چھوڑ کے نہیں گئے تھے، آپ نے کوئی لون نہیں لیا، آپ نے اسی سے کمایا اور ایک یہ نظر بھی آ رہا ہے، تو پھر یہ نفع میں نقصان ہے. اور جو بزنس مین نفع میں نقصان نہیں کر سکتا وہ بزنس نہیں کر سکتا. ہاں صاحب، کبھی ایسے ہوا کہ گھر والوں نے کہا کہ یہ کون سا دھندا شروع کیا ہے، کوئی اور کرے، کوئی اور کیوں نہیں؟ اصل میں جب میں آرٹسٹ تھا اور میں ایٹمی پلانٹ میں سروس کرتا تھا، اور جب میں نے حلیم کا اسٹال لگایا تو عجیب سا محسوس ہوا. کیونکہ جب میں تصویریں بناتا تھا تو سینما کا جو مالک ہوتا تھا، مینیجر ہوتا تھا، وہ نام بھی نہیں لیتا تھا، ادباً استاد کہتا تھا، استاد، اور سب کہتے تھے. اور تو جب میں نے یہ کیا تو لوگ حلیم والا، انہوں نے کہا حلیم والا یہ وہ. تو مجھے اچھا نہیں لگا. میں نے جو ہے اپنے والد صاحب سے کہا کہ جو ہے یہ اس کام میں عزت نہیں ہے، کیونکہ میں تو میری تو بڑی عزت ہے مارکیٹ میں، یہ وہ اور ایسا ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ حلال روزی چاہیے، ایک طرف تم کہتے ہو کہ جو ہے بے عزتی ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہے حرام جو کما رہا ہے اس میں وہ شرم محسوس نہیں کرتا، تو تم تو حلال کما رہا ہو، تم کیوں شرم محسوس کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حلیم جو ہے اللہ کے نام کی صفت ہے، اللہ کا نام ہے حلیم. تو اگر تمہیں کوئی حلیم والا کہتا تم سمجھو کہ تمہیں اللہ والا کہہ رہا ہے. تو وہ جو ان کا یہ جو ایک انہوں نے اپریشیٹ کیا اور انہوں نے جو مجھ سے یہ بات کی، تو وہ آج تک توانائی میرے پاس ہے اور ایک روحانی طاقت میرے جسم میں اور میرے بچوں کے جسم میں بھی ہے. میں نے بتایا آج اگر کوئی آپ کو کہتے ہیں حلیم والا تو آپ کیا خوش ہوتے. اب تو اصل میں بات ساری یہ ہے کہ میں ایک بتاؤں آپ کو کہ اب تو بڑا ماڈرن دور ہے، اور لوگ جو ہے یہ ہماری حلیم جو ہے پوری دنیا میں جاتی ہے. لوگ حج پہ لے کے جاتے ہیں ٹن پیک کی شکل کے اندر نا، ٹن پیک کی شکل میں. اب یہ حلیم ایک برانڈ بن گیا ہے. تو جب کسی چیز کا بھی ایک برانڈ بن جاتا ہے تو اس میں تو پھر بڑی ایک فخر ہوتا ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ آپ کا جو برانڈ ہے کراچی حلیم، ایسا ہے نا؟ کراچی حلیم وہ پوری دنیا میں جاتا ہے. ہاں، ٹن کی شکل میں حلیم جو ہے. کتنے دنوں تک وہ محفوظ رہ سکتا ہے، خراب نہیں ہو سکتا؟ 1 سال تک ہوتا ہے. 1 سال تک. پہلے تو حلیم کا ایسا تھا کہ آپ نے صبح بنائی اور شام میں خراب ہو گئی، لیکن ٹیکنالوجی اتنی ہائی ہو گئی ہے کہ اب جو ہے حلیم جو ہے وہ 1 سال کے لیے محفوظ ہوتا ہے، اور ہم اس کی وارنٹی جو ہے وہ 6 مہینے کی دیتے ہیں. ہاں، اور اکثر لوگ لے کے جاتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ یہ جانے دیں گے نہیں جانے دیں گے. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر وہ روکیں تو ان کو گفٹ کر دینا اور آ کے مجھ سے پیسے لے لینا. کیا سمجھے؟ کیونکہ ہماری پبلسٹی ہوگی کہ وہ FIA کے بندے اور یہ وہ سب حلیم کھائیں گے.
تو خوش ہوں گے. تو پھر ایسے ہوا کہ ایف آئی والوں نے کراچی حلیم کی جو آپ کے ٹرین ہیں وہ روک لیے ہوں؟ نہیں, کبھی نہیں ہوا, کبھی نہیں. کبھی نہیں ہوا, اور وہ جانے دیتے ہیں. اور میں پبلک سے یہی کہتا ہوں کہ روکیں, آپ ان کو دے دینا میری طرف سے, اور ان سے کہنا کہ یہ جو ہے آپ رکھ لیں اور پیسے آگے مجھ سے لے لینا. تو اب ابھی تک کوئی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایسا بندہ آیا اس نے کہا کہ وہ انہوں نے روک لیا اور مجھے پیسے دیتے, ایسا نہیں ہوا. اچھا حاجی صاحب، جو رشتہ دار تھے آپ کے، ظاہر ہے آپ نے غربت میں جو ہے آنکھیں کھولی، وہ بھی غریب ہوں گے. لازمی بات ہے. اس میں بہت سارے ایسے ہوں گے جو آج بھی غریب ہیں. جی. آپ کو اللہ نے امیر کبیر بنا لیا، تو آپ سے وہ جیلس ہیں؟ نہیں, ہم اصل میں بات یہ ہے کہ میرا ایک فارم ہاؤس ہے ڈی ایچ اے میں, تو میں نے اپنے پورے رشتہ داروں کو دعوت دی وہاں پہ. ابھی مجھے اس کا چارج ملا تو سب کو میں نے بلایا اور سب کی دعائیں لیں, اور میں بڑے جو ہے محبت کے ساتھ جو ہے ہر تقریب میں ان کی میں جاتا ہوں, چاہے وہ کتنی دور کیوں نہ ہو, اور اپنے لیبر کی تقریب میں بھی جاتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خاندان والے ہیں انہی کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ وقت دن دکھایا ہے اور جو برکت دی ہے. پہلے ایک دور ایسا تھا کہ جب ہم بہت ہی غریب تھے, اور یہ مجھے یاد ہے, اور ایک غریب محلے میں رہتے تھے, اور غریب محلے میں بھی سب سے زیادہ غریب تھے. تو کچھ ایسا نظام ہے اس دنیا میں کہ ہر غریب خاندان میں امیر ترین لوگ موجود ہیں, ان کے رشتہ دار, ہر غریب خاندان کے امیر ترین رشتہ دار موجود ہیں, اور ہر امیر خاندان کے لوگوں میں غریب خاندان موجود ہے. لیکن امیر جو ہے ان کو دیکھتے نہیں ہیں, وہ نظر ہی نہیں آتے, بلکہ کچھ ایسی ماحول ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ غریب ہو تو بتانا, جبکہ ان کے خاندان میں کئی غریب ہیں لیکن وہ ان کو نظر نہیں آتے. تو ایسا بھی ہوا ہے کہ جب ہم کسی رشتہ دار کے گھر گئے تو اور وہ امیر تھے, تو ہم لنچ میں گئے تو پتہ چلا انہوں نے دسترخوان ہی اٹھا لیا کہ اب آج کھانا ہی نہیں کھائیں گے. تو ایسا بھی ہوا. کھانا کیوں نہیں کھائیں گے؟ مثلا بعد میں کھائیں گے, لازمی بات ہے کہ ایک لمٹ میں کھانا بنتا ہے, تو جو ہے, اور وہ اگر کوئی زیادہ لوگ چلے جائیں تو کچھ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں, وہ پروگرام کینسل کر دیتے ہیں, چائے مائے پلا کے جو ہے ویلکم کرتے ہیں. اور اچھا، آپ بتا رہے تھے کہ آپ رشتہ داروں میں گئے تو انہوں نے جو کھانا تھا لپیٹ لیا, چائے شائے پلا کے آپ کو واپس کر دیا. ہاں, مقصد یہ ایک دفعہ ایسا مطلب ہوا وہ تھا. امیر تھے لیکن دل کے امیر تو نہیں ہوئے دل نا؟ کے امیر, ہاں. تو اور پھر ایک وقت ایسا ہے کہ انہی کے بچوں نے میرے پاس سروس کی, اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا اچھا کہ ہاں ان کو ہم نے سپورٹ کیا تو کافی. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کے گھر گئے تھے تو انہوں نے ہمیں عزت نہیں دی تھی. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ تم جب بھی ان کے گھر جاؤ تو مٹھائی لے کے جایا کرو, خالی ہاتھ کبھی مت جانا, کیونکہ ان کی وجہ سے ہی تم نے ترقی کی ہے. کیونکہ ان کی تمہیں مقصد یہ ہے کہ بات تمہارا دل دکھا تو تم نے کوشش کی کہ تم ہاتھ پیر مارو, تو اس میں تمہاری ترقی میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو میں جب بھی جاتا ہوں ان کے گھر کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہوں. تو ان کے علاوہ اور رشتہ داروں نے بھی دل دکھایا تو ہوگا؟ نہیں, پر ایک آدھ یہ ایسا ذہن میں ہے میرے کہ جو واقعہ ہوا تھا وہ میرے ابھی تک, کیونکہ اتنی تکلیف ہوئی تھی مجھے کہ وہ بھول نہیں سکا. ہر پروفیشن میں جیلسی ہوتی ہے. جب بھی آپ کہیں گئے ہیں تو آپ سے جیلس تو بہت سارے ہوئے ہوں گے نا, جو تو ان کو انہوں نے پریشانیاں تو آپ کے لیے پیدا کی ہوں گی. اس طرح کی کتنی مثالیں ہوئی ہیں؟ کمپٹیشن تو آپ کو پتہ مارکیٹ میں بہت ہے, تو لیکن اس کا ایک حل ہے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنی کوالٹی بہت ہائی کریں, اور جو آپ کا ٹیم ورک ہے وہ بہت مضبوط ہونا چاہیے. تو اس میں یہ کوئی مقصد یہ کہ زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی, زیادہ پریشانی نہیں ہوتی, وہ وقت آسانی سے گزر جاتا ہے. اور مارکیٹ میں تو یہ ہے کمپٹیشن تو بہت ہے, تو اس میں مزہ ہی بہت آتا ہے, کیونکہ آپ کو اپنی خامیاں پتہ چلتی ہیں. ورنہ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر آپ کوالٹی برقرار نہیں رکھ سکتے. جب تک مارکیٹ میں کئی لوگ نہیں ہوں گے جب تک مزہ نہیں آتا کام میں. اچھا, زندگی کون سی اچھی لگی, غربت والی یا امیری والی؟ اصل میں بس میرا یہ تجربہ ہے, اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دولت کا مزہ اسی کو آتا ہے جس نے غربت دیکھی. غربت دیکھی ہو. ہاں. بچے کیا کہتے ہیں؟ بچے اسٹوری نے تو غربت دیکھی نہیں نا, کہانی اور اسٹوری سمجھتے ہیں کسی فلم کی. جب میں بچوں کو سمجھاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا یہ کہہ رہے ہیں اور کیا, کیونکہ اور وہ کچھ بچے جو بڑے ہیں اب سمجھنے لگے ہیں حالات. جب عمر ان کی پہلے چھوٹے تھے نہیں سمجھتے تھے, لیکن اب سمجھنے لگے ہیں. اور لیکن ابھی بھی وہ ان کی پریکٹیکل نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتہ کہ کیا ہے. وہ تو جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا تھا. کیونکہ جب میں نے یہ کام شروع کیا تو جو سب سے بڑی میری بیٹی تھی وہ تھی 4 سال کی, تو اور دن دگنی رات چوگنی ترقی شروع ہو گئی تھی کام کرتے ہی.
تو وہ جب شعور میں آئی بڑی بیٹی تو سب کچھ تھا. یعنی اس محلے میں ہمارے پاس کار تھی, اس محلے میں ہمارے پاس ٹیلی فون تھا گھر میں, اس محلے میں ہماری لوڈنگ سوزوکی تھی. تو کبھی بھی اس آبادی کے اندر کبھی کوئی پرابلم ہوتا تھا, کوئی ایمرجنسی ہوتی تھی, کسی کو ہاسپٹل جانا تو ہماری گاڑی ہوتی تھی. اور جس نے بھی مجھ سے کہا چاہے رات کے 2 بجے 4 بجے میں فوراً لے کے گیا ہوں. اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ, میں جب کوئی پرابلم ہوتا تھا میں اپنی بیوی کو 50 موٹر سائیکل پہ لے کے جاتا تھا. تو میرے پاس 50 موٹر سائیکل تھی. اس وقت میری 3 بیٹیاں تھیں. تو 50 موٹر سائیکل اس وقت تھی. تو پھر میں نے 4 ویل جو ہے پھر لی میں نے گاڑی سوزوکی ایک, اور پھر ایئر کنڈیشن میران کار لی میں نے 93 میں. اور ایسا آپ بسوں میں بھی چلے, 50 موٹر سائیکل کے میں بھی چلے, جی جی اب ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بھی چلتے ہیں, جی جی تو مزہ کس میں زیادہ آ رہا ہے؟ مزہ بہت آتا ہے. اب تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایئر کنڈیشن کار میں جب میں جاتا ہوں تو لگتا ہے میں جہاز میں جا رہا ہوں. جہاز کا مزہ آتا ہے, اور جو ہے بہت لطف آتا ہے. اور جو ہے بس پورے ٹائم جب بھی ہوش ہوتا ہے تو بس میں پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ یہ سب اور جو ہے تیرا کرم ہے. اور پھر وہی بات آتی ہے کہ یہ خواب تو نہیں ہے. تو بس یہ چیز ہے. آج صاحب کہتے ہیں ہر مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے. آپ کی مسز نے واقعی سپورٹ کی, یا آپ کی ماں کی زیادہ سپورٹ کی وجہ سے آپ کھڑے ہو گئے؟ نہیں, میری وائف نے بہت سپورٹ کی. میری والدہ صاحبہ کی تو ریسیپی تھی, اور میری والدہ صاحبہ جو تھیں وہ اس وقت جب میں نے کام شروع کیا میں نے بتایا کہ 3 میری بیٹیاں تھیں اس وقت. تو وہ والدہ بچوں کو دیکھتی تھی. میری بیوی جو ہے وہ حلیم بناتی تھی. اور جب میں کینپ سے آتا تھا شام میں تو میری وائف جو ہے تقریباً کوئی 60-70 کلو حلیم بنا کے رکھتی تھی جو میں شام میں بیچتا تھا. پھر ایک وقت ایسا ہے کہ میری جو بیوی تھی وہ تقریباً 200 کلو تک اس نے حلیم بنایا, اور 80 گز کا گھر تھا, اور کچن جو تھا وہ گیلری میں تھا, ویسٹ اوپن گھر تھا, ساری گرمی اندر آتی تھی. تو میری جو وائف ہے انہوں نے بہت جو ہے, اور ان کی تعلیم بھی مجھ سے زیادہ ہے. میری پرائمری تعلیم تھی, ان کی انٹر تعلیم تھی. تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ بچوں کو تعلیم دینے میں بڑا مقصد یہ کہ آسانی ہوئی. اور ہوم ورک وغیرہ انہوں نے کیا. یہ کہ آج میرے جو بچے ہیں 8 بچے ہیں میرے ماشاءاللہ, 4 بیٹیاں 4 بیٹے. تو میری جو سب سے بڑی بیٹی ہے اس نے ماسٹرز کیا اسلامیات میں, وہ گولڈ میڈل ہے, اسلام آباد میں رہتی ہے. اس سے جو چھوٹی ہے وہ ڈاکٹر ہے, BDS کیا اس نے بقائی سے. اس سے جو چھوٹی ہے وہ آرکیٹیکٹ ہے, KU سے اس نے ڈگری لی ہے, اور وہ KU میں پڑھاتی بھی ہے وہ. اور جو ہے اور سب سے چھوٹی جو ہے وہ ابھی لندن میں ہے, وہ ابھی اس کا ارادہ ہے PhD کرنے کا. جو ہے اور میرے 4 بیٹے سب نے MBA کیا ہے, دونوں انگلینڈ سے کیا, دونوں کراچی سے کیا. تو وہ اس میں میری بیوی کا بہت ہاتھ ہے کہ, اور جو ہے کہ اس نے مقصد سارے بچوں نے تعلیم حاصل کی, اور اللہ کا بڑا کرم ہے. اور میں نے کینپ میں بھی, اصل میں جب میں کینپ میں گیا تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ تعلیم کی قدر کیا ہے اور تعلیم ہے کیا. تو اب ایک خوبصورت بندہ ہے وہ ہیلپر ہے, ایک نارمل سا بندہ وہ انجینئر ہے, صرف تعلیم کی وجہ سے. تو تعلیم بہت اہم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے بغیر جو ہے صحیح حسن آتا ہی نہیں. اچھا, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بیگم نے بہت زیادہ محنت کی. والدہ اگر 60-80 کلو پکا کے دیتی تھی حلیم, تو بیگم نے 200 کلو پکا کے دیا. جی جی. بیس ڈلوانے میں ان کا بڑا رول ہے. تو آپ نے پھر ان کی کتنی خواہشیں پوری کی؟ اب ان کی خواہش یہ ہے کہ لندن کا ویزا ان کا لگا ہوا ہے, اور وہ بیٹی کے پاس لندن جاتی ہیں, بیٹوں کے پاس جاتی تھی. میں 2 دفعہ لندن گیا ہوں, وہ تقریباً 4-5 دفعہ گئی ہیں. اوکے. اور جو ہے جب چاہتی ہیں عمرہ کرنے چلی جاتی ہیں, جب چاہتی ہیں حج کرنے چلی جاتی ہیں. میں کبھی نہیں روکتا, بلکہ خوش ہوتا ہوں, اور بڑا فخر سے ان کو کہتا ہوں کہ تم جاؤ. اسلام آباد جاتی ہیں بائی ایئر جانا. تو اور میں آپ نہیں ساتھ نہیں جاتے آپ؟ میں نہیں جاتا ساتھ. کیوں؟ میں بہت کم جاتا ہوں, کیونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ کراچی میں جو میں نے بتایا نہیں, وہ نہیں کہتی کہ آپ کی کمپنی مجھے چاہیے, آپ وہ کہتی ہیں, لیکن میں اسے کہتا ہوں تم سب بچے چلے جاؤ, میں اکیلا یہاں ہوں تو کافی ہے. کیا سمجھا؟ کیونکہ یہاں حالات ایسے ہیں, 1 منٹ میں پتہ کچھ ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ فوڈ ڈپارٹ فلاں یہ وہ جو ہے SBR, انکم ٹیکس, سیل ٹیکس, پولیس, علاقائی بدماش تنظیمیں, ڈاکو,
یہاں تو پورا حساب کتاب ہے. تو وہ جب تک اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی ہے تو میں بڑے کھیلتے کودتے فیس کر لیتا ہوں. تو اب بچے جو ہیں وہ ایک دم ٹینشن میں آ جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں بھائی پورا گھر چلا جائے لیکن میں یہاں پر ہوں نا. اور میں جاتا ہوں, مقصد میں جاتا ہوں سال میں 2 سال میں ایک دفعہ. ایک بار. اچھا حاجی صاحب, خواتین جو ہیں وہ ان کو ہر چیز چاہیے, سونا بھی چاہیے, ان کو اچھے کپڑے بھی چاہیے, اچھے گھر بھی چاہیے, پھر کہتی ہے ہمیں ٹائم بھی دو. ٹائم تو آپ نے نہیں دیا ہوگا. اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ بزنس کرتے ہیں تو سب سے بڑی جو فیسلٹی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ آنر کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے. جب بیوی بولے آپ سارے کام چھوڑ دیں اور بیوی کے ساتھ رہیں, تو یہ ہوتا ہے آپ فل انجوائے کریں, کیونکہ سروس میں آپ سسٹم پہ چلتے ہیں اور بزنس میں اپنی مرضی پہ. لیکن ابھی تو چلو آپ کا ہو گیا, جب انیشیل ڈیز تھے تو آپ نے تو ٹائم نہیں دیا ہوگا, آپ تو محنت میں لگے ہوئے تھے. اس وقت بیوی کو ٹائم کی ضرورت نہیں تھی, پیسوں کی ضرورت تھی. پیسوں کی ضرورت ہے, لیکن ان کی جوانی تھی, خوبصورت جوانی, وہ تو چاہتے ہیں کہ میاں میرے ساتھ ہر وقت رہے. ہاں, اصل میں بات یہ تھی کہ جب آپ کا گھر 80 گز کا ہوتا ہے نا تو آپ ساتھ ہی رہتے ہیں, اور جب گھر بڑا ہو جائے تو پھر دور ہو جاتے دور ہو جاتے ہیں. اچھا, کبھی انہوں نے یہ کہا کہ فرض کرو آپ کو پیسے بزنس میں لگانے تھے, کوئی چیز خریدی, اس نے کہا کہ مجھے اتنا سونا لکھ کے دے, یہ لکھ کے دے. میری بیوی کو سونے کا بہت شوق تھا. شوق تھا, بہت سب کو ہے. بہت تھا, اور اس نے بہت سونا خریدا. میں اکثر لے آتا تھا, چوڑیاں یہ وہ سب دلاتا تھا. لیکن جب ہم 80 گز کے گھر سے شفٹ ہوئے 650 گز کے گھر میں, تو میں نے پھر اپنی بیوی سے کہا دیکھو بیگم, اب تم جو ہے نا سونا نہیں لو, سونا نہیں, اب تم ہی رہو, اور سونا تم پہ نہیں جچے گا. تو اور تم آرٹیفیشل پہنو, کیونکہ ایسا ہوا تھا کہ 90 آپ نے ویسے مکھن لگا دیا. نہیں, حقیقت میں 1985 میں ڈاکوؤں نے مجھے پکڑ لیا تھا. جو ہے وہ انہوں نے وہ سونا وونا سب اتروا لیا تھا, چوڑیاں ووڑیاں, تو سارا. تو میں نے ان سے کہا کہ اب تم ہی رہو, تمہیں سونے کی ضرورت نہیں ہے, اور اب آرٹیفیشل پہنو, جو تعریف کرے اس کو اتار کے دے دو. تو اب اس کے پاس سونا نہیں ہے, شوق تو ہوگا نا. اب ہے, لیکن وہ شوق تو ہے, سونا ہے. اب تو لازم بات ہے, اپنے بیٹیوں کو شادیوں میں بیٹیوں کو دے دیا. ابھی بھی جو ہے وہ اپنی بہوؤں کو, یہ اب پوتیوں کو دیتی ہیں. پوتی کی شادی ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالیٰ, وہ نواسی کی شادی ہو جائے گی 2-4 سال میں, تو اس کو بھی سونا دے دیا. تو اب میرے 20 پوتا پوتی نواسا نواسی ہیں, 20 ماشاء اللہ. اور میں فیملی ممبر جو ہے 38 ہیں, 38, کیونکہ 8 میری بیٹا بیٹی ہیں, تو 8 بہویں اور داماد. اچھا, میرا کہنے کا یہ مقصد تھا کہ آپ نے فرض کرو کوئی چیز خریدنی تھی, پیسے آپ نے وہاں لگانے تھے, جو آپ کی مسز ہے اس نے ضد کیا نہیں مجھے یہ چیز خریدنی ہے, ایسا ہوا کبھی؟ نہیں, وہ بہت سمجھدار ہے, اسے پتہ ہے کہ جو چیز ابل رہی ہے وہی کیچ کر لو. جیسے کہ دودھ ابل رہا ہے تو دودھ ابل رہا ہے تو وہ پھر اس کو سیو کر لو. تو وہ اس نے کبھی بھی میری ترقی میں کوئی وہ نہیں کیا. اگر میں نے کچھ خریدا, کچھ پیسے کمائے, تو اس کو سونا فوراً بیچ دیا. تو یہ ہوش مند ہے. اصل میں اگر آپ کا ساتھی ہوش مند ہے نا تو زندگی ویسی آسان ہو جاتی ہے. تو سیونگ میں میری بیوی کا بہت ہاتھ ہے, اور میری ترقی کے اندر. چلو, آپ کی لائف پارٹنر تو بہت اچھی ثابت ہوئی. بہت. ابھی آپ کے بزنس کو آپ کے بیٹے سنبھال رہے ہیں, لیکن وہ جو نئے دور کی لڑکیاں ہیں وہ تو ان کی خواہش ہیں, ان کی چیزیں تو ڈفرینٹ ہیں, تو کلیش تو ہوتا ہوگا ان کا گھر. ہاں نہیں, اب اللہ تعالیٰ نے اب اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے یہ میں آپ کو اس سے سمجھا دوں. پہلے بالکل کھل کے بتائیں. پہلے ایک بالٹی میں پانی تھا, تو اگر اس میں سے آدھا نکال لو تو آدھی بالٹی خالی ہو جاتی. اب سمندر ہے, تو اگر کوئی بالٹی بھر لیتا تو پتہ بھی نہیں چلتا. اچھا, ویری گڈ. بچے سب ساتھ رہتے ہیں؟ میرے 4 بیٹے ہیں, شادی شدہ, چاروں میرے ساتھ رہتے ہیں. اور ہم 3 بھائی ہیں, تینوں ساتھ رہتے ہیں. بھائی بھی ساتھ رہتے ہیں؟ بھائی بھی ساتھ رہتے ہیں. ہمارے گھر ایک ہی کھانا بنتا ہے دوپہر میں, وہ ماسی, چوکیدار, گارڈ سب وہی کھاتے ہیں, ہم بھی وہی کھاتے ہیں. 2 کھانے بنتے ہیں, ایک رات کو, ایک ڈش رات کو, ایک جو ہے دن میں. اچھا, یہاں سے ریسٹورینٹ سے کھانا گھر نہیں جاتا؟ اگر پسند ان کا ہوتا تو منگا لیتے فوراً. وہ ہماری آؤٹ لیٹ کافی ہیں, تو کسی بھی جب مہمان آتے ہیں تو آؤٹ لیٹ سے کھانا منگاتے ہیں, گھر میں پکا دیتے ہیں؟ کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ گھر میں بھی کوک ہے, تو گھر میں کھانے بن جاتے ہیں, ورنہ آؤٹ لیٹ پہ. اور آپ کو پتہ ہے آج کل تو جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو جب آسانی ہے تو پوری فیسلٹیز ہونی چاہیے. وہ بڑی خوشی ہوتی ہے, وہ ہر بہو اپنی اپنی مرضی سے منگاتی ہے, جو بھی دل چاہے منگاتا, ایک خوشی ہوتی ہے. تو اس میں خوش ہونے والی بات ہے. اس میں اصل میں بات یہ ہے کہ اب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا سیٹ انہوں نے سنبھالنی ہے, سب کچھ ان کا ہے.
تو آپ اپنے ہوش حواس میں ان کے سپرد کر دیں تو وہ زیادہ اچھا ہے. 4 بیٹے 4 بہو ہیں. 4 کچھ کوئی ایسی بہو ہوتی ہے کبھی کبھی کہ وہ فیملی میں سب سے زیادہ عقل مند ہوتی ہے یا چالاک ہوتی ہے, وہ نئے انوویٹو لے کے آتی ہے, آئیڈیاز دیتی ہے, تو اس طرح کا ہے. ہاں ہاں, میری سب سے چھوٹی بہو ہے, اس نے اپنا بھی بزنس شروع کیا ہے. کس چیز کا بزنس؟ وہ جو نقاب وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کا, حجاب وغیرہ. حجاب وغیرہ اس نے وہ کیا ہے اور بڑا اچھا اس کا کام آن لائن چل رہا ہے. اس نے وہ سب سے چھوٹی ہے وہ, اور اس نے کہا کہ میں یہ کام کروں گی. میں نے کرو, تو وہ کر رہی ہے, گھر سے ہی کر رہی ہے, اور بڑا اچھا کام چل رہا ہے اس کا. اور میری ساری بہویں پڑھی لکھی ہیں, سب نے ماسٹرس MBA یہ اس طرح کی تعلیم ہے. بچوں نے شادیاں اپنی مرضی سے کی, آپ نے کرائی ہے؟ دو بچوں نے مرضی سے کی, 2 بیٹوں نے, اور 2 جو ہے میں نے کرائی. ارینج میریج ہے, 2 کی لو میریج ہے. آپ کی لو میرج تھی ارینج میرج تھی؟ میری تو ارینج میریج تھی, میری ماموں کی بیٹی. آپ کس کے حق میں, لو میرج میں ارینج میرج میں؟ اور میں دونوں کے حق میں, کیونکہ میں نے بھی محبت کی تھی لیکن میں کامیاب نہیں ہوا. کامیاب نہیں ہوتا. اچھا, وہ ہم پوچھیں گے کہ جوانی بڑی دیوانی ہوتی ہے, تو انسان کے اندر میں جو ہے محبت کا جنون بہت زیادہ ہوتا ہے, تو وہ وقت یاد آتا ہے؟ ہاں ہاں بالکل آتا ہے. آپ نے اس کو دھوکہ دیا, اس نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا؟ نہیں, میں نے رشتہ مانگا تھا تو, اور اتفاق سے میری جو ساس ہیں وہی رشتہ لے کے گئی تھی. جب محسوس بھی, جب کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کی بیٹی سے میری شادی ہوئے گی, تو وہ رشتہ لے کے گئی تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اپنی برادری میں شادی کرتے ہیں. وہ پنجاب سائڈ کے تھے. تو ابھی چھوٹی جو بہو ہے میری, وہ اس کی شادی سندھیوں میں ہوئی ہے. تو وہ سندھ کی ہی ہے. تو وہ جو ہے میرے بیٹے نے پسند کی, تو میں نے کہا کوئی بات نہیں. نہیں ایسا, آپ کی جو ابھی ساس ہے وہ آپ کا رشتہ لینے آپ کے اس خاتون کے پاس گئے جس کو آپ پسند کرتے تھے؟ جی. انہوں نے رشتہ نہیں دیا؟ نہیں دیا. تو ابھی ان کو افسوس ہوتا ہوگا نا کہ یہ کہاں پہنچا, ہم کہاں ہیں. وہ تو خیر یہ بالکل صحیح بات ہے. اور جب اس کی شادی, جس سے میں محبت کرتا ہوں, اس کی جب شادی ہوئی تو میری بیوی نے اس کو دلہن بنایا تھا. تو یہ جو ہے میری بیوی جو ہے اتنی, انہوں نے ان کو دلہن بنایا؟ ہاں, میری بیوی نے دلہن بنایا تھا. جہاں اس نے پہلے میری شادی ہو گئی تھی نا, ہاں, بعد میں اس کی ہوئی. تو اس کی بھی اپنی پسند سے ہوئی یا رشتہ داروں نے کرائی؟ رشتہ دار برادری میں رشتہ دار. تو ابھی وہ خوش ہیں؟ ابھی اللہ کو پتہ ہے. اب تو ملاقات نہیں ہوتی ہے. وہ میرے خیال یہاں ہے نہیں, اب پنجاب چلی گئی ہے کہ ادھر. اب کوئی ایڈریس بھی نہیں پتہ, کچھ بھی نہیں پتہ. یاد تو کرتے ہوں گے نا آپ؟ یاد ہے. اچھا, یاد ہے. اور میں اچھا, جب رشتہ نہیں ہوا تھا تو بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ روتے ہیں, کھانا نہیں کھاتے, مار دھاڑ کرتے ہیں, چیختے ہیں. آپ نے بھی یہی ریئیکشن دیا تھا؟ نہیں, میں نے نہیں. میں تو اصل میں میرے جو والد والدہ تھے وہ فیور میں تھے میرے. اور میں نے جو ہے میری جو ممانی تھی, جو ساس میں میری ممانی تھی, تو وہ عقل مند تھی, سمجھدار تھی. تو میری والدہ نے ان کو بھیجا تھا رشتے کے لیے, آپ جائیں. اور رشتہ, میری والدہ بھی گئی تھی ساتھ میں, تو انہوں نے منع کر دیا, بات ختم. پھر آپ کی مما نے کہا, انہوں نے منع کر دیا, میں آپ کو دے رہی ہوں, ایسے ہوا؟ نہیں, ایسے نہیں. پھر وہ کافی ٹائم کے بعد پھر کہیں اور میری ایک دفعہ منگنی کہیں اور ہو گئی, وہاں سے بھی منگنی ختم ہو گئی کسی وجہ سے. پھر بعد میں یہ تیسری, سیکنڈ, تھرڈ اس پہ یہ ہوا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا تو وہ ہو گیا. اچھا, لیکن میرے حق میں بڑا اچھا ہوا. اچھا ہوا. ہاں. اچھا, کہتے ہیں کہ جب پیسہ آتا ہے تو مرد کو جوانی جو ہے نا وہ زیادہ یاد آ جاتی ہے. بالکل. تو آپ کو خواہش ہوئی کہ دوسری شادی بھی کی جائے؟ مجھے جو ہے نا خواہش ہوئی. بالکل, ہاں ہوئی. اور میں نے جو ہے وہ جو ہے ایک محترمہ تھیں, وہ ان کے 3 بچے تھے. تو انہوں نے مجھ سے جو ہے مقصد وہ میری بہت عزت کرتی تھی, اور مجھے معلوم تھا کہ یہ حق پر ہیں. تو اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ بھائی اگر آپ جو ہے مجھ سے شادی کر لیں تو اچھی بات ہے, بچے آپ کی عزت کرتے ہیں, یہ وہ سب. انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے کہا کہ بھائی میں جو ہے اپنی بیوی سے پوچھوں گا, کیونکہ میری بیوی جو کمپنی کی پارٹنر ہے. مقصد وہ میری بیوی بھی ہے لیکن وہ کمپنی کی پارٹنر بھی ہے. وہ میری ترقی میں اس کا پورا ہاتھ ہے. اور میں اس سے پوچھوں گا, اگر اس نے منع کر دیا تو پھر منع ہے, اور اس نے ہاں کر دیا تو. کہ میری بیوی اکثر ہی کہتی تھی آپ دوسری شادی کر لو کہتی تھی. لیکن جب میں نے اس سے پوچھا اس کے بعد اس نے آج تک نہیں کہا. صاحب ایسے کیوں ہے؟ عربوں میں جو بیویاں ہیں وہ خود جا کے اپنے شوہر کی شادیاں کراتے ہیں. ہمارا کلچر نہیں ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ بالکل لڑنے آ جاتی ہے. ہمارا کلچر نہیں ہے. اصل میں وہاں تو کلچر ہے, اور وہ تو وہاں تو میں نے یہ پڑھا ہے کہ وہاں تو جیسی طلاق وہ لیتی ہیں یا کوئی طلاق دیتا ہے تو دوسرا آفر فوراً دے دیتا ہے. تو اب یہاں تو کنواری بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی,
تو طلاق یافتہ کی کہاں سے ہوں گی یا اس طرح کی بیواؤں کی کہاں سے ہوں گی. تو ہمارا معاشرہ بہت تنگ معاشرہ ہے. تو اور ہمارا کلچر بھی نہیں ہے, لازمی بات ہے. اور پھر یہاں پہ وراثت کا مسئلہ ہوتا ہے, کھلے دل نہیں ہے. تو یہاں تو ویسی وراثت نہیں دیتے, اوریجنل نہیں دیتے, تو یہاں سے کہاں دیں گے. اچھا حاجی صاحب, آپ نے جس زمانے میں کراچی دیکھا, ابھی جو دیکھ رہے ہیں کراچی, کون سا کراچی اچھا ہے, یہ ماڈرن والا یا پرانا والا؟ پرانا والا. کیوں؟ پرانا والا, جب میں لندن گیا تو میرے بچوں نے مجھ سے کہا ہم آپ کو ڈبل ٹیکر بس میں بٹھائیں گے. تو لندن میں جب انہوں نے مجھے ڈبل ٹیکر بس میں بٹھایا تو میں نے ان سے کہا کہ یار یہ تو ہمارے یہاں چلتی تھی ڈبل ٹیکر بس, 70 سے 80 کے اس میں ہمارے یہاں چلتی تھی کراچی کے اندر. سن مقصد 65 سے لے کے اور 75 تک کراچی میں ڈبل ٹیکر اور ٹرامیں چلتی تھیں. اور میں خود اخبار جو میں نے بیچے ہیں سن 65 میں نے اخبار بیچے ہیں, ڈبل ٹیکر میں بیچے ہیں. تو یہاں پہ میٹروپول ہوٹل کے پاس ایک پیلس سنیما ہوتا تھا, اور فریئر ہال جو ہے یہاں پہ بگیاں آتی تھیں, انگریز ہوتے تھے, انگریز گھومتے تھے. یہ کیپٹل تھا پہلے کراچی. تو یہاں پہ صدر میں کیپٹل کلاتھ مارکیٹ وغیرہ میں ادھر صدر میں سب یہ انگریز وغیرہ گھومتے تھے, اور بڑا اچھا ماحول تھا, اور بہت صاف ستھرا. یعنی آپ سمجھ لیں آج سے 50 سال پہلے 60 سال پہلے کراچی بہت خوبصورت تھا. اب خوبصورت نہیں ہے. حاجی صاحب لیکن یہ تو ٹیکنالوجی کا دور ہے, یہاں پر بہت ساری چیزیں ٹھیک لگ رہی ہیں. تو کراچی پہلے والا کیسے ٹھیک تھا؟ پہلے اصل میں سکون تھا, رسپیکٹ, عزت تھی. یعنی اگر آپ کو مثال طور پہ آپ پیدل جا رہے ہیں اور تو گاڑیاں خود رک جاتی تھیں کہ آپ بیٹھیں, کہاں جا رہے ہیں, چھوڑ دیا کرتے تھے. اگر جیسے مثال کے طور پہ آپ کو پیاس لگ رہی ہے تو آپ کسی بھی گھر کی بیل بجائیں تو وہ آپ کو پانی دے دیا کرتا تھا کہ پانی, پیاس لگ رہی ہے. مثال کے طور پہ اگر جیسے کوئی فیملی جا رہی ہے, اس کو واش روم جانا ہے تو کسی گھر میں بھی جا کے واش روم جا سکتی تھی. تو ایک بڑا اچھا ماحول تھا, اعتماد تھا, کلچر اچھا تھا, کوئی خوف نہیں تھا. یعنی مجھے یاد ہے جب میں فلم دیکھ کے آتا تھا لاش شو, تو وہ فلم اس زمانے میں ایک ہی ریل 3 سینما میں چلتی تھی. تو جو سب سے آخر میں جہاں ریل چلتی تھی تو وہ جو شو تھا وہ سینما کا جو شو ختم ہوتا تھا وہ ہوتا تھا رات کے 1:30 بجے ختم. اب آپ رات کے 1:30 بجے جب آپ اپنے گھر جا رہے ہیں اور راستے میں پولیس نے آپ کو پکڑ لیا کہ کہاں سے آ رہا ہو, تو آپ نے سینما کا ٹکٹ دکھایا, اس نے فوراً چھوڑ دیا. وہ سینما کا جو ٹکٹ ہوتا تھا وہ آرمی پاس ہوتا تھا. اچھا, یعنی اتنی رسپیکٹ, عزت تھی, پولیس اتنی عزت کرتی تھی. مجال نہیں ہے کہ پولیس والا یہ کہہ دے کہ کوئی دھمکی دے یا کوئی غلط ٹاک کرے, کبھی ایسا نہیں ہے. اس زمانے میں رشوت بالکل نام کو نہیں تھی. رشوت تو ہر دور میں طریقے سے رہی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ اس زمانے میں اگر کوئی رشوت لیتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ ایک لال نوٹ, 100 روپے کا نوٹ تھا, 500 کا بھی نہیں تھا اس دور میں, تو لال نوٹ دے دو. تو وہ ایک نوٹ 100 روپے رشوت لینے میں بھی وہ چھپتے چھپاتے رشوت لیتا تھا. یہ مجھے یاد ہے. رشوت جو ہے وہ عام نہیں تھی, اور رشوت لینے والا جو ہے اس کی آنکھیں نیچی ہوتی تھی. آج تو رشوت لینے والا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے رشوت لیتا ہے. اور ہمارا اب نظام ایسا ہو گیا ہے کہ آپ بغیر رشوت کے کام نہیں کر سکتے. رشوت کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے. رشوت میں آپ ڈسکاؤنٹ کرا سکتے ہیں, آپ رشوت میں ڈسکاؤنٹ کرا سکتے ہیں, رشوت کو ختم نہیں کر سکتے. آپ اپنا کام ختم کر دیں. اچھا, اس زمانے کا KMC کیسا تھا؟ KMC جو تھا اس زمانے میں کسی کو پتہ نہیں تھا KMC کیا ہے, اور جو اس کے ورکر ہوتے تھے وہ کام کرتے تھے, میسج بھی تو اتنے ڈپارٹ ہی نہیں تھے. اب تو اتنے مسائل KMC کا بس. صفائی کا نظام کیسا تھا؟ صفائی کا نظام بہت زبردست تھا. روڈ دھلتے تھے. آپ نے خود دیکھا؟ میں نے خود دیکھا. روڈ دھلتے تھے, باقاعدہ گاڑیاں ہوتی تھی, روڈ دھلتے تھے, اور صاف, اور لوگ کچرا بھی نہیں اتنا پھینکتے تھے. شعور بھی لوگوں میں تھا, اور پبلک بھی اتنی نہیں تھی کراچی کے اندر. پبلک بھی بھائی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, اور مجھے بالکل کہ اگر 100 گھر کی ایک اسٹریٹ ہے, محلہ ہے, گلی 100 گھر کی ہے, تو اس کے اندر 2 موٹر سائیکلیں ہوتی تھی, ایک آدھ کسی کے پاس کار ہوتی تھی, اور 10 سائیکلیں ہوتی تھی. سارا سفر جو ہوتا تھا وہ بس میں ہوتا تھا. بگیاں جو چلتی تھیں, بگیاں ان کی سواری کون چڑھتے تھے؟ بگیوں میں زیادہ تر آغا خانی, اسماعیلی اور میمن, یہ بگیوں میں سفر کرتے تھے. اور جو سوسائٹیاں ہوتی تھیں جیسے آدم کالونی ہے, پیچھے سے سوسائٹی ہے, اس طرح کے جو بڑی بڑی سوسائٹیاں ہوتی تھیں اس میں وہ بگیاں وغیرہ ہوتی تھیں, وہ چلتے تھے اس کے اندر. اچھا, انگریز ہوتے تھے, انگریز بگیوں میں جاتے تھے. انگریز کی فیملی ہوتی تھی تو وہ ہوٹلوں میں 5 اسٹار ہوٹلوں وغیرہ میں رہتے تھے. وہاں 5 اسٹار ہوٹلوں میں
آج جتنی کاریں کھڑی ہوتی ہیں وہاں بگیاں کھڑی ہوتی تھی. پیلس سنیما جو تھا میٹروپول کے بیک پہ تھا, پیلس سنیما, پیلس. تو اس کے اندر انگلش فلمیں چلتی تھیں اور پرفیوم کی خوشبو ہوتی تھی. کیونکہ میں سب سے آگے کا ٹکٹ ہوتا تھا 8 آنے کا, 8 آنے کا ٹکٹ لے کے میں سب سے آگے بیٹھتا تھا. اور سب سے جو ہائی ٹکٹ ہوتا تھا وہ 3 روپے کا ہوتا تھا, 3 روپے کا گیرلی میں. تو اس میں ہائی جینٹری بیٹھتی تھی. میں نے اپنی زندگی میں سب سے پہلے جو کافی پی ہے وہ پیلس سنیما میں پی ہے. چپس میں نے جو کھایا ہے وہ پیلس سنیما میں کھایا ہے, کیپٹل سنیما میں, پیلس سنیما میں. اچھا حاجی صاحب, اس زمانے میں گھومنے پھرنے کہاں جاتے تھے؟ کراچی میں گھومنے کے پوائنٹس کیا تھے؟ کلفٹن, سی وی پہ. ہاں سی وی پہ کلفٹن پہ آتے تھے. سمندر صاف ہوتا تھا اس زمانے میں؟ سمندر بہت صاف ہوتا تھا اور زیادہ, اور یہ چڑیا گھر ہوتا تھا, زو ہوتا تھا, اس میں جاتے تھے. اور فریئر ہال میں آتے تھے. یہ تھے جو, اور پارک وغیرہ اتنے تھے نہیں, تو زیادہ تر لوگ سمندر پہ آتے تھے, سی وی پہ جاتے تھے. اور بہت ہی, اور بسیں چلتی تھی, بات 20 نمبر بس ہوتی تھی جو صدر سے چلتی تھی زیادہ تر, اسی میں سی وی جاتے تھے. تو آپ کو ابھی آپ نے وہ دور بھی دیکھا, آپ نے یہ دور بھی دیکھا, کون سا دور اچھا لگ رہا ہے؟ وہی دور اچھا لگتا تھا. وہ دور اچھا لگتا بڑا تھا. خوبصورت دور تھا, بڑی عزت, رسپیکٹ بہت. اور یہ ہے کہ آج ٹیکنالوجی بہت ہائی ہے, آپ فیسلٹیز بہت ہے ماشاء اللہ. اور اب تو یہ ہے کہ آپ جو ہے سفر جو ہے, اگر رات کو آپ جو سفر رات کو 2 بجے آپ کرتے ہیں 20 میل کا 20 منٹ میں, تو وہ سفر دن میں ہوتا ہے 2 گھنٹے میں. اتنا ٹریفک جام ہے. تو کراچی میں آپ کو اس ٹریفک نظام سے آپ کتنا تنگ ہے؟ اصل میں ٹریفک نظام جو ہے نا, اب سنا ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ بہتر ہو رہا ہے, لیکن ٹریفک نظام بڑا غلط ہے. کیونکہ جتنے بھی ٹریفک کے ذمہ دار ہیں وہ اپنی آمدنی کے چکر میں لگے رہتے ہیں. ان کو ٹریفک سے کوئی محبت نہیں ہے. چاہے ٹریفک کتنی جام ہو, وہ کونے کھانچوں میں کھڑے رہتے ہیں اور اپنے گھیرتے ہیں, لوگوں کو پکڑتے ہیں اور ان سے پہ رشوت لیتے ہیں. تو بڑا دل دکھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ذمہ دار افسران کی بہت شدید ضرورت ہے. کیونکہ ایسا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ جو کی پوسٹ پہ ہوتا ہے, جو سب سے زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے, اگر وہ ایماندار ہوتا ہے اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. حاجی صاحب کہتے ہیں کہ بزنس مین ہیں جو ہیں وہ ٹیکس چوری کرتے ہیں, یہ بات صحیح ہے کہ بزنس مین سارے ٹیکس چوری کرتے ہیں؟ اصل میں ایسا تھا کہ کچھ گورنمنٹ کی بھی جو ہے پلاننگ غلط ہے. جیسے کہ اب جیسے ایس آر بی کا کھانے پہ ٹیکس لگا دیا. اب حلیم جو ہے وہ 250 روپے کی 230 روپے کی ایک حلیم کی پلیٹ ہے. اور حلیم کی پلیٹ جو ہے وہ ایک حلیم کی پلیٹ میں 2 آدمی کھانا کھا لیتے ہیں. اور تو اب اگر اس پہ بھی ٹیکس ہوگا تو لازمی بات ہے کہ وہ کیسے دے گا بندہ. اب میری دکان جو ہے وہ عزیز آباد میں بنس روڈ پہ, میں وہاں ٹیکس نہیں لے سکتا. میں جو ڈی ایچ ایم ہے وہ تو ٹیکس لے لیتے ہیں ہم, لیکن اس میں بھی 50% لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو اب جیسے میں ایک آپ کو مثال دوں کہ ہمارے یہاں جو تنخواہ کا لیول ہے وہ ہے, زیادہ تنخواہ ہمارے یہاں ہے جو عام تنخواہ ہے 50,000 روپے. اگر ایک ڈرائیور ہے, وہ ٹیکنیکل ہے, ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے, لازم ہوتے پائلٹ ہے, اتنی جانیں ساتھ لے کے جا رہا ہے, اس کی تنخواہ 40,000 روپے ہوتی ہے. 30 سے 40,000 روپے ڈرائیور کی تنخواہ ہے. وہ اپنی فیملی کو کہاں لے کے جائے گا کھانا کھانے؟ اگر وہ اپنی فیملی کو لے کے جائے گا اس پہ بھی ٹیکس ہوگا, وہ کہاں سے دے گا؟ وہ تو ان کے بچوں کے کپڑے نہیں بنا سکتا, کتابیں نہیں لے سکتا, اچھے اسکول میں داخل نہیں کرا سکتا. تو یہ ضرور گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو جن کی تنخواہیں 1 لاکھ سے اندر ہیں ان کے لیے بہت سوچنا ہے. کیونکہ ہماری جو آبادی ہے اس کی 51% تنخواہ 1 لاکھ سے اندر ہے. اور وہ جو ہے ان کی کوئی اوپر کی آمدنی بھی نہیں ہے کچھ بھی. سب تو ریسٹورینٹ والے نہیں ہیں نا, باقی جو ہیں جو کاروباری حضرات ہیں وہ بھی اتنا ٹیکس نہیں دیتے. اگر کراچی میں آپ شاپس دیکھیں, مال دیکھیں, FBR والے کہتے ہیں اگر وہ ساری کراچی والے یہ ٹیکس دیتے تو پاکستان کا بوجھ ہی کم ہو جائے. پہلے آپ ان کی گروتھ مضبوط کریں, ان کی آمدنی بڑھائیں لوگوں کی. اور یہ جو آپ مالس میں دیکھ رہے ہیں جو, تو وہ ایک کلاس الگ ہے. وہ 20% لوگ ہیں کراچی میں جو خوشحال ہیں, 80% لوگ پریشان ہیں, اور 50% تو بہت ہی پریشان ہیں. بھائی آپ جو ہے نا سروے کر سکتے ہیں, آپ اپنی تنخواہیں دیکھ لیں, آپ ریسٹورنٹ میں چلے جائیں, آپ میل میں چلے جائیں, آپ کارخانوں میں چلے جائیں, ان کی تنخواہ معلوم کریں ان کی تنخواہ کیا ہے. 50 سے اندر ہے سب کی تنخواہیں. تو اور ان کے دل ان کا بھی ہے, ان کے بھی بچے ہیں, اور غریب کے تو ویسے ہی 5-5 6-6 بچے ہوتے ہیں, 8-8 بچے ہوتے ہیں.
تو وہ کس طرح سے جو ہے نا پڑھائیں گے اور کھلائیں گے. غریب کی سب سے بڑی ایسی جو ہے نا بچے پیدا کرنے ہیں. وہ اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ اللہ کا ایسا نظام ہے کہ ان کو اللہ بھی نہیں کرتا نا. ان کو اللہ پہ بڑا بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی بہتر کرے گا. تو وہ جو ہے یہ سلسلہ ہے. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے حالات بزنس کے اچھے ہوں گے؟ انشاءاللہ تعالی مجھے بہت امید ہے کہ ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ حالات بہت اچھے ہوں گے اور پاکستان کی بہت ویلیو ہوگی، کیونکہ پاکستان میں برکت بہت ہے. میں نے پوری دنیا میں گھوما ہوں، برکت اگر مجھے نظر آئی ہو پاکستان میں، کیونکہ ایک بندہ پورا گھر چلاتا ہے. میں لندن گیا تھا، وہاں پہ بالکل کتا زندگی تھی، ہر بندہ اپنا اپنا کر رہا تھا. یعنی کہ اب وہ پاؤنڈس کے چکر میں خرچہ بھی نہیں کرتا، امریکن سسٹم یہ وہ. پاکستان میں آپ غریب کے گھر بھی چلے جاؤ، وہ خود بھوکا ہوگا، آپ کو کھانا کھلائے گا. تو ایک بندے کی تنخواہ جو ہے وہ اگر 50, 60, 70 ہزار روپے وہ اپنے والدین کو بھی جو ہے سپورٹ کرتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی. تو پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے برکت بہت دی ہے. حاجی صاحب، آخر میں آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ نوجوان جو اچھی اچھی ڈگریاں لے کے آتے ہیں، ان کو کاروبار نہیں، ان کو جابس نہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ آپ ایک کامیاب ماڈل ہیں. ہاں، میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بچہ مثال کے طور پہ میٹرک میں ہے تو اس کی عمر 16 سال کی ہو جاتی ہے، غریب کا بچہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ پارٹ ٹائم جاب ضرور کرے، کہیں سروس کرے یا چھولے بیچ لے، چھوٹا موٹا فروٹ بیچ لے، فروٹ چاٹ بیچ لے. میں بزنس میں آنا چاہیے، کیونکہ بزنس میں جو فائدہ ہے اور جو آسانی ہے وہ سروس میں نہیں ہے. لیکن سروس لازمی ہے. اگر آپ سروس کریں گے اور اس کے بعد بزنس کریں گے تو آپ بہت ترقی کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو ٹیم ورک کا پتہ چلتا ہے. تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تعلیم، اور تعلیم کے ساتھ آپ بزنس ضرور کریں. سروس کے اندر جو ہے وہ آپ کو نہ عزت مل سکتی ہے، نہ وہ خوشحالی مل سکتی ہے. کیونکہ میں نے گورنمنٹ کی سروس بھی کی ہے، میں نے آرٹ بھی کام کیا ہے، میں نے بزنس جو ہے اخبار بھی بیچے ہیں، اور میں یہ کر رہا ہوں. تو میرا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ سرکاری جو ادارے ہیں وہ ناکارہ لوگوں کی پناہ گاہ ہیں. سرکاری ادارے جو ہیں وہ ناکارہ لوگوں کی پناہ گاہ ہیں. یعنی جتنے زیادہ تر ناکارہ لوگ سرکاری اداروں کے اندر ہیں، اور وہ جو ہے وہ انصاف نہیں کرتے، صحیح ڈیوٹی نہیں دیتے، یہ وہ. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بزنس سے بہتر کچھ نہیں ہے. اور سرکاری نوکری اگر بندہ کرتا ہے تو وہ ایمانداری سے کرتا ہے، تو وہ سمجھو ملک کی خدمت کر رہا ہے، ورنہ وہ ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے. بہت شکریہ حاجی صاحب، آپ نے ٹائم نکالا اور دل سے ہمارے ساتھ باتیں کی. آپ نے بزنس کے ٹپس بھی بتا دیے، نوجوانوں کو پیغام بھی دیا. ہم ممنون و مشکور ہیں. جزاک اللہ. ویورز، آپ نے ایک سکسیس اسٹوری کی جو ہے نا وہ گفتگو سنی. حاجی محمود صاحب جو ہیں ایک کامیاب بزنس مین ہیں. چھوٹے سے ٹھیلے سے انہوں نے کام شروع کیا، سرکاری نوکری کی. اس سے پہلے وہ ایز اے پینٹر سینما میں جو ہے نا وہ پوسٹر بناتے تھے. وہاں سے اس کا دل جو ہے وہ ٹوٹا، سرکاری نوکری کی، پھر اپنا کاروبار کیا، گھر والوں نے ساتھ دیا. ٹھیلے سے آج وہ ان کا 5-6 برانچز ہیں کراچی میں، کراچی حلیم کی. اور کراچی حلیم کراچی کا بہت بڑا برانڈ بن چکا ہے. لیکن حاجی صاحب میں وہی سادگی ہے. انہوں نے اپنے بچوں کو باہر سے تعلیم دلائی ہے، لیکن ان کی خواہش ہے کہ ان کے بچے اس ملک میں رہیں. پاکستان جیسا اچھا ملک کہیں بھی نہیں ہے. یہاں پر بہت اچھی زندگی ہے. باہر کی دنیا میں رسوائی بہت ہے، اچھی لائف نہیں ہے. تو حاجی صاحب ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے. جو اس وقت فارغ بیٹھے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں ہمیں نوکری نہیں مل رہی، تو حاجی صاحب نے ان کے لیے بھی پیغام دیا ہے. اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کس طرح گزارنا چاہتے ہیں. اچھی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں دنیا میں، یا ایسے آئے اور چلے گئے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. سب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو مجھے دیجیے اجازت. نیکسٹ منصور نامہ میں اچھے گیسٹ کے ساتھ اور حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.